حبیب سنسرا کے ایصال ثواب کے لیے ان کے بیٹے حافظ جنید کی طرف سے. دوسرا ایک ادرا مولانا رضوان صاحب تحفہ کلیکشن. دوسرا ایک ادرا ہے عبد الرحمان بھائی گٹھامن اور ایک ہے عبد الرشید بھائی بلون کی طرف سے. ایک جوڑا ہے مرحوم حاجی علاؤ الدین صاحب کی طرف سے اور ایک ہر حفاظ کو 100 روپے ہے مفتی ابراہیم دیوا کی طرف سے. مولانا حامد عبد الواحد رجوسنا. حافظ بلال مبین چاٹا واڑا. یہ جو پہلے نمبر کے جو طالب علم ہے وہاں حامد عبد الواحد رجوسنا، انہوں نے پہلے عالمیت مکمل کیا، اس کے بعد حفظ کے اندر انہوں نے داخلہ لیا. الحمدللہ 4 مہینے کے کم سے کم عرصے کے اندر انہوں نے حفظ کو مکمل کیا ہے. اللہ ان کی حفظ ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے. اسے حماد صلاح الدین نمرود. محمد جاوید مندرانا. احمد رضوان نمرود. محمد آصف مجادر. علقمہ سیف اللہ مولی پور. عزیر عبید مندرانا. انیس اسجد کاپوسی. محمد علی ساجد فیروزپورہ. سہیل آصف سموڈا. سمید سیف اللہ بسو. حافظ معاویہ محسن جلگاؤ. حافظ عبد الرحمان احمد گٹامن. حافظ فہیم فخر الدین مولی پور. حافظ احمد سہل فیروزپورہ. حافظ عامر ہوئیس فیروزپورہ. حافظ محمد معاذ چاٹا واڑا. حافظ احمد اسلم مجادر. حافظ ثاقب سیف اللہ گٹھامن. حافظ انزلہ سفیان میتا. حافظ احمد رضوان فتح گڑھ. حافظ احمد ایوب بادر. حافظ مدثر عبد الشکور میتا. یہ مولانا مدثر یہ فارغ ہونے والے ہیں آئندہ سال.
انہوں نے عربیت کے ساتھ حفظ کی ہے، عالمیت بھی پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے قرآن کریم کو یاد کرنا شروع کیا اور مشکات تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے تکمیل حفظ بھی کر لیا الحمدللہ۔ ایسے 2-4 طلبہ اور بھی ہیں جنہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم عالمیت کے ساتھ اپنے حفظ کو مکمل کریں گے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہمارے پاس ابھی اس سال ہی ایک طالب علم ایسے ہے جنہوں نے ترک سر سے فراغت حاصل کی۔ جب وہ یہاں پڑھنے کے لیے داخلہ لیا انہوں نے تو درجہ حفظ میں وہ 12 پارے شاید کر پائے تھے۔ 12 پارا کرنے کے بعد وہ چل نہیں پائے، عالمیت میں بیٹھے، عالمیت میں رہتے ہوئے انہوں نے 18 پارے تک کھینچ لیا الحمدللہ، 18 پارے حفظ کر لیے۔ اب فارغ ہونے کے بعد ابھی وہ آئے ہیں تو اب ماں بقیہ جو قرآن شریف ہے وہ بھی پورا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کے پورا کرنے کو قبول فرمائے۔ محترم حضرت، جیسا کہ ابھی مولانا حضرت کے سامنے مدرسہ رشیدیہ کے شعبہ عالمیت کے 2 طلبہ کا تعارف کروایا، آپ حضرت کے سامنے اب جو طلبہ کے نام پیش کیے جا رہے ہیں ان طلبہ نے شعبہ عالمیت میں مکمل قرآن کریم روایت حفظ میں اپنے استاذ محترم کو سنا کر اور اس میں معیاری نمبرات سے کامیابی حاصل کر کے اس وقت کے صرف صوبہ گجرات بلکہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ عالم کے اعتبار سے بہت زبردست قاری و مقرری حضرت قاری محمد صدیق صاحب سانسرودی فلاحی دامت برکاتہم العالیہ کی دستخط کے ساتھ انہوں نے روایت حفظ کی سند حاصل کی ہے۔ ابھی ان طلبہ کے نام میں آپ حضرت کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ان کے سند پر اس وقت کے اتنے بڑے زبردست قاری کی دستخط ثبت ہے، یہ ہمارے مدرسے کے تجوید و قراءت کی اور اس طرح طلباء کے معیار تعلیم کے معیار کی بہت بڑی گارنٹی اور ضمانت ہے۔ کل 9 طلباء ہیں جنہوں نے حفظ میں مکمل قرآن کریم یہ اپنے استاذ کو سنایا اور حضرت قاری صاحب کی دستخط کے ساتھ ان کو یہ سند دی جا رہی ہے۔ طلحہ مطہر، طٰہٰ اسجد، اسعد اشفا، عبداللہ مجاہد، سالیہ صدیق، محمد صلاح الدین، مصدق یحییٰ، احمد فاروق مجادد، عادل مہتاب، شہزاد عبداللہ، عبداللہ جنید، اب ان طلباء کے بعد ہم ان طلباء کو دعوت دیتے ہیں جنہوں نے روایت حفظ مکمل کرنے کے بعد قرأت 7 مکمل کی، اور اس کا نمونہ ہم نے اس سال دسمبر کے اندر جب ہمارے یہاں مسابقہ ہوا تھا، حضرت قاری صاحب تشریف لائے تھے تو اس وقت مختلف قرأتوں کے ذریعے سے ہم نے اس کا نمونہ دیکھ لیا۔ تو قرأت 7 مکمل کرنے والے جو طلباء ہیں ان کے نام پکارے جا رہے ہیں۔ آوان عارف، یہ بھی تراویح سے فارغ ہو کر آئے نہیں، یہ طالب علم تراویح سنا ہے۔ صادق اسماعیل، مذکر موسیٰ، اب ان کے بعد ہم جن طلباء کے نام پکارنے جا رہے ہیں یہ مدرسہ رشیدیہ کی تاریخ کا یہ پہلا درجہ ایسا ہے اور یہ پہلی جماعت ایسی ہے جنہوں نے ایک ساتھ 2 ایوارڈ اور 2 اعزاز اپنے نام کیے۔ اس جماعت نے مدرسہ رشیدیہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ جماعت ایسی ہے جنہوں نے قرأت 7 مکمل کرنے کے بعد قرأت 3 متواترہ بھی مکمل کی، اور یہ ہمارے مدرسے کی وہ واحد اور پہلی جماعت ہے
جو مدرسہ رشیدیہ کی جب تاریخ مرتب ہوگی تو اس میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا کہ مدرسہ میں جب مدرسے کے اندر مشکات کا درجہ کھلا اور پہلی جماعت جس نے مدرسہ رشیدیہ میں مشکات پڑھ کر پہلی کھیپ جو فارغ ہو کر گئی، یہ وہ جماعت ہے جس نے اس سال میں 2 اعزاز ایک ساتھ حاصل کیے، قراءت ثلاثہ مکمل کی اور امسال انہوں نے مشکات شریف یہاں پر مکمل کی، اور اس جماعت کے ذریعے سے مدرسہ رشیدیہ میں ہمارے یہاں شعبہ عالمیت کے اندر درجہ مشکات کی ابتدا ہوئی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مدرسے سے جو طالب علم مشکات تک پڑھے گا وہ باہر کسی ادارے میں صرف اور صرف 1 سال کے لیے جائے گا اور دور حدیث سے فراغت حاصل کرے گا۔ یہ آپ حضرات کی توجہات اور آپ حضرات کی فکروں اور مشوروں کا نتیجہ ہے کہ جو مدرسہ تختی سے شروع ہوا تھا، شعبہ حفظ تک پہنچا، اور شعبہ حفظ سے شروع ہوا اور آمدن آنا سے فارسی شروع ہوا، اور آج اس مدرسے میں پہلی جماعت، اور اس پہلی جماعت کی مشکات کی ختم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مفتی آدم صاحب بلونی دامت برکاتہم کے ہاتھوں ختم کروائے۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اگر اسی طرح آپ حضرات کا تعاون رہے گا، بالخصوص آپ اپنے نونہالان اور خاص طور پر یہاں جو ان جگر پاروں نے جنہوں نے حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی ہے، میں ان کے والیوں سے لجاجت بھری درخواست کروں گا کہ آپ اپنے نونہالان کو اس طرح مدرسے کو دیتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ مالی تعاون تو آپ کرتے ہی ہیں، اپنی اولادوں کو مدرسے کے طرح اس طرح حوالے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آئندہ مستقبل قریب میں ہمارا مدرسہ رشیدیہ مومن نگر اپنے نام میں یا تو دارالعلوم رشیدیہ مومن نگر یا جامعہ رشیدیہ مومن نگر کا ایوارڈ حاصل کرے گا۔ اور جس طرح یہاں پر ابھی حفظ کی سند لے کر طلبہ کی دستار بندی ہوئی ہے، آئندہ آپ حضرات کے سامنے یہاں سے علماء کی کھیپ فارغ ہوگی اور ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی۔ اس لیے ان نونہالان کے والیان سے بالخصوص اور یہاں پر موجود سارے مجمع سے میں درخواست کروں گا کہ مالی تعاون کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کو بھی مدرسے کے حوالے کرے، اور ایک والد، خصوصاً وہ والد جس کا بچہ حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرے، اس والد کا اپنے بچے کے لیے بہترین ہدیہ یہی ہے کہ وہ والد اپنے بچے کو حفظ قرآن کے بعد عالمیت کے شعبے میں داخل کرے تاکہ اس کا قرآن ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے، اور قرآن کے الفاظ کے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ الفاظ قرآن کو سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ ہم اس مبارک جماعت کا نام پکارنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نام پکار رہے ہیں جنید جاوید بلون، ثلاثہ مکمل کرنے والے، مدثر عبدالشکور مہتا، انہوں نے ثلاثہ مکمل کیا، حفظ مکمل کیا اور یہاں سے مشکات مکمل کر کے جا رہے ہیں۔ احمد عبدالحنان مہتا، محمد فاروق مہتا، اور ایک طالب علم ان دنوں وہ عمرے کے سفر پر ہیں، ان کو انشاءاللہ سفر سے واپسی کے بعد ان کا انعام دیا جائے گا۔ یہاں پر کچھ اہل خیر حضرات کی طرف سے کچھ انعامات موصول ہوئے، ان کا میں اعلان کر دیتا ہوں۔ ایک صاحب خیر کی طرف سے ہماری یہ جو مشکات مکمل کرنے والی جماعت ہے، ان جماعت پوری جماعت کے لیے اس پوری جماعت کے لیے ایک صاحب خیر کی طرف سے بنا قدر رقم موصول ہوئی ہے۔ طالب علم باری باری آئے اور اپنا انعام وصول کرے۔ جنید جاوید بلون، مدثر، احمد عبدالحنان، محمد فاروق، سلمان، محمد جنید، روح الامین، عبداللہ مجاہد، سعد سہیل، محمد زبیر، اور ارشد، روح الامین۔ وہاں بقیہ طلبہ مولانا کے ہاتھوں اپنا انعام وصول کریں گے۔
ابھی جن طلباء نے قرات حفظ سبا ثلاثہ مکمل کیا ہے ان تمام طلباء کو مفتی ابراہیم صاحب دیوا کی طرف سے 200 روپے یہ انعام کے طور پر موصول ہوئے. عبد الحمید بھائی چاٹاواڑا ان کی طرف سے جمی اساتذہ کے لیے 10,000 روپے, ان کے نواسے بلال چاٹاواڑا کے لیے 5,000 روپے, اور تمام حفاظ کے لیے عبد الحمید بھائی کی طرف سے 5,000 روپے موصول ہوئے. اسی طرح حفظ الرحمان بھائی سالو جی کی طرف سے حفظ مکمل کرنے والے ہر طالب علم کو 100 روپے, ایک صاحب خیر کی طرف سے تمام مدرسین کے لیے 2,000 روپے, تمام حفاظ کے لیے حافظ عبد الرحمان ماہی کی طرف سے 1,500 روپے, اور جمی حفاظ کے لیے 1,500 روپے, تمام حفاظ کے لیے صاحب خیر کی طرف سے 2,500 روپے, جمی مدرسین کے لیے 500 ہر مدرس کے لیے, اور 2 صاحب خیر کی طرف سے 100 روپے موصول ہوئے ہیں. اللہ ان تمام عطیہ دہندگان کو دارین میں بہترین بدلہ نصیب ہو. مجمع چونکہ زیادہ ہے, باقی کچھ حضرات کھڑے ہیں, تو یہاں پر جو حضرات بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ قریب آ جائیں, اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو پیار محبت سے تھوڑا پیچھے کر کے ہمارا جو مجمع باہر کھڑا ہے ان کو اندر آنے کی گنجائش پیدا کی جائے. چھوٹے بچے بڑے جذبات سے آئے ہیں, ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے پیار محبت سے تھوڑا سا آگے پیچھے کیا جائے. ادھر داہنی طرف میں حی علی الصلاۃ کی طرف جگہ خالی ہے, مجمع اندر کی طرف میں آ جائے. مل کر بیٹھے, دھیان سے سنیں, تاخرات ہے, ختم قرآن کی مجلس ہے, جتنا طلب سے سنیں گے اتنا یہاں سے لے کر جائیں گے. یہ بچے شوق سے آگے بیٹھے ہیں, ان سے درخواست ہے کہ جب تک پورا کام نہ ہو تب تک وہ بچے بیچ میں سے نہ اٹھے. بچے مانو گے اور آواز بھی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اساتذہ نے تمہاری قدر کی ہے, تو آپ اساتذہ کی بات کی لاز رکھیں گے نا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فقال سبحانه وتعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور دوستو, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین کی بات کو دل سے سننا, اس لیے کہ دل سے جو بات سنی جاتی ہے مشینری اس کا رخ لے لیتی ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں میں ہے اللہ اقبل بقلبی الی دینک, اے اللہ مجھے میرے دل کے ساتھ
دین کی طرف متوجہ کر دیں۔ دوسری بات ہے تصدیق کے ساتھ سننا، کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ حق ہے، حق ہے، حق ہے، اسی میں میری نجات ہے، اسی میں میرے گھر والوں کی نجات ہے، اسی میں میرے علاقے والوں کی نجات ہے، میرے شہر والوں کی نجات ہے اور ملک والوں کی نجات ہے، پوری دنیا میں بسنے والے انسانیت کی نجات ہے۔ اس تصدیق کے ساتھ سننا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے حق لے کر کے آئے ہیں، ہم سب مل کر کے اس کی تصدیق کریں گے۔ تیسری بات ہے فیصلے کے ساتھ سننا، کہ آج تک کی زندگی لاوبالی پن میں گزری، غفلت میں گزری، نادانیوں میں گزری، تیری میری میں گزری، رسم و رواج کی تابعداری میں گزری اور دوسروں کی رائے کو احترام کی نظر سے اور اس کو فالو کرتے ہوئے گزری۔ لیکن آج سے میرا یہ فیصلہ ہے کہ 100% دیندار بن کر کے جیوں گا اور اتنی محنت کروں گا کہ میرے گھر کا ہر فرد 100% دیندار بن کر کے جیے اور میرے پڑوسی 100% دیندار بن کے جیے اور میرے محلے والے، میرے علاقے والے، میرے شہر والے، میرے ملک والے، اور اللہ جتنی ہمت اور بساط دے اتنی محنت کریں کہ لوگ حق پر آئیں اور 100% دین پر چلیں۔ ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ کہنے والا بات کہیں، سننے والے سنیں گے تو اللہ راہوں کو کھول دیں گے، رکاوٹوں کو دور کر دیں گے اور اللہ نیتوں کے بقدر ان کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے، ہدایت کا، خیر کا، بھلائی کا، ترقی کا، نجات کا، سربلندی کا اور عزت کا۔ اس لیے سب سنیں گے ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، یہ مجلس بڑی بابرکت مجلس ہے، اس لیے کہ اس مجلس میں اس کتاب کی تلاوت ہوئی ہے جس کتاب کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کتاب کا کوئی مصنف نہیں ہے جیسے کہا گیا، اور کوئی عنوان بھی نہیں ہے، کوئی فہرست بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ کتاب مجازن کہہ دیا جاتا ہے، حقیقت میں اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ کلام کتنا طاقتور ہے اور کتنا زبردست ہے اور کیوں اتارا گیا، تو میں نے جو آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ پڑھی گئی اس میں اللہ جل جلالہ منوالہ کیوں کہہ رہے طٰہٰ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس نے طٰہٰ کے معنی یہ ہے یا حبیبی، اے میرے محبوب۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ آپ تکلیف میں آئے اس کے لیے، آپ مصیبت میں آئے اس کے لیے جو کرنا۔ جب یہ قرآن اتارا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری بوجھ ہوتا تھا، اور قرآن اترنے کے بعد آپ اپنے آپ کو ہمہ وقت عبادت میں مشغول رکھتے تھے اور اپنے آپ کو خوب تھکاتے تھے۔ تو کفار نے کہنا شروع کیا کہ یہ کتاب کیا ہے، اس نے تو ان کو مصیبت میں ڈال دیا، پریشانی میں ڈال دیا۔ تو قرآن اتر کے کہہ رہا ہے یہ قرآن ہم نے مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں اتارا ہے، یہ قرآن اس کے لیے اتارا ہے کہ اس قرآن میں نصیحتیں ہیں، رہبریاں ہیں، بھلائیاں ہیں، جنت کا اس میں راستہ ہے، جہنم سے بچنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ لیکن کس کے لیے؟ اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، جس میں خوف ہو، خشیت ہو اور وہ اللہ کو جانتا ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے۔ پھر یہ کہاں سے آیا؟ اب قرآن کا انداز دیکھو، اللہ کا نام پہلے نہیں لیا جا رہا ہے، صفات بیان ہو رہے ہیں تاکہ ہر ایک آدمی میں یہ طلب جاگے، کو انتظار میں رہے کہ بھیجنے والا کون ہے۔ یہ شوق پیدا کرایا جا رہا، اندر میں ایک جستجو پیدا کرائی جا رہی ہے، اور یوں کہا جا رہا ہے تنزیلا ممن خلق الارض، کس کی طرف سے آیا؟
کہ وہ آیا، کیا آیا، کیا انداز ہے قرآن کا، تنزیلا ممن خلق الارض، کہ آیا قرآن کس کی طرف سے، کہا جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند آسمان کو پیدا کیا. پھر فرمان الرحمن علی العرش استوى، صفات میں صفات بیان ہو رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، نظام میں لگا ہوا ہے، اس کی طرف سے اللہ کا نام نہیں آ رہا ہے، صفات بیان ہے. وہ ایسا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کے دل میں کچھ بھی ابھی تک نہیں آیا، کل کو آنے والا ہے، پرسوں کو آنے والا ہے، تو اس کو بھی جانتا ہے. آسمانوں میں کیا اسے جانتا ہے، زمینوں میں کیا اس کی جانتا ہے، اور زمین میں بھی تحت الثری جو گیلی مٹی ہوتی ہے کہ اس کے نیچے کیا اس کو بھی جانتا ہے. وہ سب صفات بیان کر کے کہا جا رہا ہے وہ اللہ، وہ اللہ ہے، اور اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. تو اس ذات نے اس قرآن کو اتارا ہے، تو جب اس ذات نے اس قرآن کو اتارا ہے تو اس میں کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی گئی ہے جس سے انسانیت کی بھلائی ہو، اس کی بابودگی ہو، اس کی ترقی ہو. اسی لیے بسم اللہ سے شروع ہوا اور والناس میں ختم ہوا. تو با کو ملاؤ سین کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے، بس نجات کے لیے کافی ہے، ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کو الٹا کر دو، سب کچھ اس میں ہے. یعنی سب کچھ کے معنی یہ ہے کہ مقاصد کی جتنی چیزیں ہیں، میں ذرائع نہیں کہتا، ضرورت نہیں کہتا، مقاصد، اس لیے کہ مقاصد پورے ہیں تو اس کے کمال کی بات ہے. اس لیے محمود خان کے نسخے میں اگر جوتے بنانے کا طریقہ نہ ہو تو اس کے فن میں کوئی کمزوری کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقاصد پورے ہیں، یہ تو ذرائع ہیں. ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ بھائی جوتے ایسے پہننا جس سے تمہارے پیر نہ چھلے. تو مقاصد پورے ہیں، مقاصد کی لائن کے سارے احکام ہیں، بس بھی ہے، سب بھی ہے. اور پھر یہ قرآن آگے ایک جگہ کہا گیا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب کیا ہے، کہ یہ زبردست ہے، طاقتور ہے، اس کو اندر نہ باطل آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. آگے کا مطلب کیا ہے، آگے کا مطلب یہ ہے جو اہل باطل ہے، جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کی طرف سے اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہو سکتی، کوئی زبر زیر بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اور ومن خلفی کا معنی یوں ہے کہ جو بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں اور زمانے سے ساج باز کر کے چلتے ہیں اور قرآن میں تحریف کرتے ہیں اور اپنے مطلب کے مضامین بیان کرتے ہیں اور معنی اپنے بہناتے ہیں، کہ ان کا بھی داؤ نہیں چلے گا. یہ کتنے ہاتھ پیر مار لے، لیکن ہر زمانے میں اللہ ایسے علماء پیدا کرے گا کہ علماء ان کی سب دشیزہ کاریوں کو یوں کہ ہوا میں اٹھا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کا اللہ نے وعدہ کیا حفاظت کا، اور یہ اللہ کی طرف سے جو حمید ہے، ستولہ صفات والا ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. اب وہ حفاظت اللہ کیسے کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس میں ایک تو اتنا چھوٹا ہے کہ شاید اس کی عمر 8 سال ہے کہ 9 سال ہے. اب ماں باپ ان کے ہاتھ میں اپنے خزانے کی چابی نہیں دیں گے. ہے کوئی ماں باپ کہ خزانے کی چابی ان کے ہاتھ میں دے، ان پہ اعتماد کر کے کہ لو بھائی تم چابی سنبھالو، اس میں پیسے روپے پڑے ہوئے ہیں، کوئی اس میں ڈاکہ نہ ڈالے. ان کو اعتماد ہی نہیں آئے گا کہ وہ چھوٹے ہیں، یہ کہیں غفلت میں نہ آ جائے. لیکن اللہ جل جلالہ والوں نے ان پر اعتماد کر کے اپنا قرآن ان کے سینے میں محفوظ کرایا. یہ حفاظت کا سامان ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں. تو اللہ نے یہ حفاظت کا سامان ان بچوں کے ذریعے سے کرایا، علماء کے ذریعے سے کرایا، مفسرین کے ذریعے سے کرایا. تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، یہ قرآن اتنی طاقتور چیز ہے،
اس قرآن کے ساتھ ہمیں شغف ہونا چاہیے، اس قرآن سے ہمیں تعلق ہونا چاہیے۔ اب اس قرآن میں جو مضامین ہیں ہم تو جانتے نہیں ہیں، ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے، اس کے اوپر محنت نہیں کی ہے، اس لیے اس کی طاقت نہیں جانتے اور اس کی عظمت نہیں جانتے کہ اس میں کیا مضامین ہیں۔ اقسم بن سیفی ایک قبیلے کا سردار تھا۔ جب پتہ چلا کہ ایک نبی آئے ہیں اور ان پر کچھ کلام اتر رہا ہے تو اس نے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ مجھے ان کے پاس جانا چاہیے، جا کے ملنا چاہیے، اس لیے کہ میں سردار ہوں، میں اچھے برے کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتا ہوں۔ تو ساتھیوں نے مشورہ دیا، اس کی رعایا نے مشورہ دیا، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کو نہیں جانا چاہیے، آپ تو قاصد بھیجو، جا کے وہ تحقیق حال کر کے آویں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو جاؤ اور صرف 2 سوال کرنا، من انت وما انت، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہے۔ اب یہ 2 قاصد پہنچے، جا کر کے انہوں نے کہا اقسم بن سیفی نے ہمیں بھیجا ہے اور یہ 2 سوال کیے ہیں، اس کے جواب ہم کو چاہیے۔ تو جب انہوں نے کہا من انت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محمد ابن عبداللہ، بس اتنا کہہ کر کے آپ خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے سوال کیا وما انت، آپ کون ہیں؟ تو کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ کا تعارف کرانے کا آپ نے تشریح کی۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت آپ نے پڑھی تو 2 قاصد جھومنے لگے، حیرت میں پڑ گئے، کہا پھر سے پڑھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار پڑھی، کہا 6 بار پڑھو۔ آپ نے 6 بار پڑھی، انہوں نے کہا اتنی بار پڑھو کہ ہمیں یاد ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکرار کی تو ان کو یاد ہو گئی۔ تو پھر یہ یہاں سے لے کر کے اپنے سردار کے پاس گئے، تو جا کر کے سردار سے کارگزاری سنائی کہ بھئی ہم نے ان سے پوچھا من انت، تو اس میں تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی کہ میں محمد ابن عبداللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی بڑائی تو جتانی نہیں، خاندان کا تعارف تو کرانا نہیں تھا۔ تو اتنی بات انہوں نے کہی اور وما انت میں اپنی یہ تشریح کی اور یہ باتیں بتائی، اور ان پر جو کلام اترتا تھا وہ ہمیں سنایا، اور یہ کلام ہے جو ہم ان سے یاد کر کے آئے۔ تو یہ کتنی زبردست آیت ہے جو خطبوں میں پڑھی جاتی ہے اخیر میں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ خطیب کیا کہتا ہے، جمعہ میں پڑھی جاتی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے اس آیت میں جتنے کرنے کے کام ہیں وہ سب سمیٹے گئے ہیں، اور جن سے رکنا ہے وہ ساری چیزیں سمیٹی گئی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو کرنے کے سارے کام اس میں آ گئے اور نہ کرنے کے سارے کام اس میں آ گئے۔ تو پھر اس نے یوں کہا بات پکی ہے، بڑی زبردست بات ہے اور بڑا عمدہ کلام ہے، یہ کسی شاعر کے بس کی بات نہیں ہے اور کسی فلسفی کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو میں چلتا ہوں۔ تو پھر اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے جتنے حواری تھے وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اتنی طاقتور چیز ہے۔ تو یہ قرآن اتنا زبردست ہے، اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے اور ہمیں صاحب قرآن بنایا ہے، اور ہمیں قرآن پر پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا اور دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ واضحانہ ہونا چاہیے، صرف رسمی طور پر نہیں، صرف اعتقادی طور پر نہیں، اس لیے کہ ہر مسلمان کا اعتقاد تو ہے ہی ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے، اعتقاد کے طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر اس قرآن کے ساتھ ہمارا شغف ہونا چاہیے۔ ایک تو ہماری اولاد کو حافظ قرآن بنانا چاہیے، دوسرا ہمارے یہاں تفسیریں ہوتی ہوں تو اس میں شریک ہونا چاہیے، پڑھے لکھے ہیں تو خود پڑھنا چاہیے، اور جہاں پر ترجمے میں کوئی ایسی چیز آئے نشانی کر کے ہمارے ماشاءاللہ علماء گھر گھر ہیں، ان سے جا کر یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ بات
بات سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا ہے؟ تو یہ تو پتا چلے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، میرے خالق و مالک کیا کہہ رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جیسے مولانا نے کہا کہ خالی حافظ بنانے تک محدود نہ رکھیں، اس لیے کہ جو فضائل حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ اس حافظ کے لیے ہے جو حلال اور حرام کو جانے اور حلال اور حرام پر عمل کرے. تو اس کے ماں باپ کو چاند سے سورج سے زیادہ چمکدار تاج پہنایا جائے گا اور 2 جوڑے پہنائے جائیں گے. اب جس ماں باپ کو تاج پہننا ہے، جوڑے پہننے ہیں، تو ان کو حلال اور حرام کی تعلیم میں تو بھیجنا پڑے گا نا. حلال اور حرام تک تو بھیجنا پڑے گا. خالی الفاظ انہوں نے سیکھ لی، وہ بھی فضائل سے خالی نہیں، برکت سے خالی نہیں. لیکن حدیث جو بتا رہی ہے کہ بھائی جو حفظ کرنے کے بعد حلال کو اور حرام جانے تو اس کے لیے فضائل ہے. تو بھائی ہم نے ان کو تو پڑھا دیا، اب وہ حلال حرام کیسے جانیں گے؟ تو یہ تو آگے کی کتابیں پڑھیں گے، آگے علماء بنیں گے اور آگے اس میں جائیں گے تو اس میں ہوگا. نہیں تو خالی یہاں تک رکھا تو پھر یہ قرآن یاد رکھا تو اس کے تو فضائل ہے ہی ہیں، لیکن یہ بھول گئے اور ان کو ایسے شعبے میں چلے گئے کہ پھر ان کے داڑھی رکھنی بھی مشکل ہو گئی، نماز پڑھنی بھی مشکل ہو گئی اور سنتوں پر چلنا بھی مشکل ہو گیا. اس لیے اس کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے مرزا مدد جانے، مرزا مدد نہیں، حافظ صاحب کے نام کیا ہے بزرگوں کے ساتھ؟ نہیں، حافظ زامین صاحب. حافظ زامین صاحب ایک بڑے میاں لے کے آئے بچے کو، کہا میرا بچہ حافظ ہے. کہاں جنم روگ لگا دیا. کیا فرمایا؟ حافظ صاحب تھے، کیا جنم روگ لگا دیا. کہا جنم روگ کا مطلب سمجھتے ہو؟ کہا ابھی تو اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ لگا رہنا پڑے گا تو وہی محفوظ رہے گا، اگر نہیں لگے رہو گے تو محفوظ نہیں رہے گا. اس کو کہتے ہیں جنم روگ. تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر؟ جب تک چھوٹے ہیں ماں باپ پر کہ بھئی کیسے ان کا یہ حفظ پکا ہو اور کیسے محفوظ ہو. تو یہ جب تاج چاہیے اور ہمیں جوڑا چاہیے تو اس کو تو فکر کرنی پڑے گی نا بھائی. تو اس کے لیے ایک بات یہ ہے ہم اپنے اولاد کو پڑھائیں. دیکھو دنیاوی تعلیم کو کوئی منع نہیں کرتا، دینداری کے ساتھ پڑھاتے پڑھاتے صدر جمہوریہ بنا دو. کیا؟ دینداری کے ساتھ. اور اگر دینداری نہیں ہے اور دینداری کے بغیر اگر وہ چپراسی بھی بن گیا تو امت کا کیا فائدہ، اس کا کیا فائدہ. اور پھر آدمی نے اپنا ایمان کھویا، اپنی آخرت برباد کی تو پھر اس نے کیا حاصل کیا؟ کیا حاصل کیا؟ اسی لیے دینداری صحیح ہے سب جگہ پر، دینداری کے بغیر کام چلے گا نہیں. اب دینداری کتنی آ رہی ہے کتنی جا رہی ہے یہ ماں باپ کے ذمے ہے کہ وہ نگرانی کریں کہ کتنی دینداری آ رہی ہے کتنی جا رہی ہے. بعض الفاظ وہ ہیں کہ جنہوں نے خالی حفظ کیا اور علماء نہیں بنے اور انہوں نے یہ نہیں کیا تو پھر ان کی داڑیاں بھی غائب ہو گئی. قرآن حافظ ہو کر کے داڑھی کٹانا، اب وہ تو مسئلے میں چڑھنے کے قابل بھی نہیں ہے. شریعت کی نگاہ میں داڑھی کٹانے والا فاسق ہے. اور اگر کوئی متولی اس کو آگے کرے گا اور اس کو امام بنائے گا تو خود گنہگار ہوگا اور دوسرے مسلم مل کر کے اس کو آگے کریں گے وہ سب گنہگار. تو اب فاسق بنا تو بھائی داڑھی کٹانے والا مسئلے پہ جب نہیں چڑھے گا تو ایک سال تراویح نہیں پڑھائی آدھا حافظ اور دوسرے سال نہیں پڑھائی تو خدا حافظ، ایک سال نہیں پڑھائی تو آدھا حافظ اور دوسرے سال نہیں پڑھائی تو خدا حافظ. اسی لیے بہت اہتمام چاہیے. اور دیکھو اس وقت دنیا مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہی ہے اور مسلمان اچھی طرح بیوقوف بن رہے ہیں. ہمارا بھی ایک آیا تھا جو کہتا ہے ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں کمپیوٹر. ارے پکڑنے دے رہا ہے کمپیوٹر. آواز کیا لگائی تھی؟ مسلمان کے ایک ہاتھ میں قرآن، میں نام نہیں لیتا سب سمجھ گئے ہوں گے، اور ایک ہاتھ میں، لیکن مسلمان کے ہاتھ میں کمپیوٹر پکڑنے دے رہا ہے. مسلمان خوش ہے ماشاءاللہ ہمارا آیا بڑا وہ کہہ کے گیا. اور رمضان کے مہینے ایک زمانے پہلے بات کہی تھی تو ابھی جب بھی رمضان آتا ہے تو مسلمان اتنا باولا کہ وہ ہر رمضان سے پہلے وہ ویڈیو چلا دیتا ہے اور واٹس ایپ پہ ڈال
ان کو ہائی لائٹ کیوں کر رہے ہیں کہ جس سے نقصان ہو رہا ہے امت کا؟ یہ سمجھنا چاہیے. اس لیے میرے محترم جو باطل کی چیزیں سمجھنی چاہیے. اس وقت جو مسائل ہیں مدارس پر کیوں ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت کر دی, پورے پروگرام بنا دیے اسلام کو مٹانے کے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے اور اسلام کو پیچھے دھکیلنے کے, لیکن ان کو پتا چلا کہ بھائی یہ تو اور بڑھ رہا ہے اور طاقت پیدا ہو رہی ہے. تو انہوں نے سوچا کون سے راستے سے یہ طاقت مل رہی ہے, کہ ایک تو دعوت و تبلیغ کے راستے سے مل رہی ہے اور ایک مدارس کے راستے سے مل رہی ہے. تو کہا اس میں فوٹ ڈالو, کامیاب ہو گئے. مدارس کو ختم کرو کہ ان کو معلوم ہے ہمارا مقابلہ یہی کرنے والے ہیں اور کوئی کرنے والا نہیں ہے. اس لیے تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو کہ جب بھی امت میں برے حالات آئے ہیں تو علماء ہی میدان میں آئے ہیں اور علماء نے ان کا کلا کما کیا ہے. یہ ان سے ڈرتے ہیں. اسی لیے آج یوں کہہ رہے نا بھائی مدرسے میں یہ ہونا چاہیے, مدرسے میں یہ ہونا چاہیے, یہ کچھ کام کے نہیں ہوتے. ارے سروے کرو 4% بچے انڈیا میں مسلمانوں کے مدرسے میں, سروے کر لو. میرے حساب سے 2014 میں سروے ہوا تھا, ندائے شاہی میں مضمون آیا تھا کہ 3.5%, اب 0.5% اور لے لو, بلکہ کم ہو رہے ہیں, 3 ہونے چاہیے لیکن میں 4 کہہ رہا ہوں. 4% بچے مدارس میں پڑھتے ہیں اور 96% کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی کالج میں, کوئی ادھر ہے, کوئی ادھر ہے, کوئی ادھر ہے. ان کی فکر کوئی نہیں کرتا. اور یہ جو بیچارے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر فقرے کیسے جا رہے ہیں, ان کو دوسری لائن میں ڈالنے کی محنت ہو رہی ہے. دیکھو باطل کے اعلی کار نہیں بننا چاہیے, یا باطل کا جو بول رہے ہیں باطل کا اعلی کار بن رہے ہیں. اور مدرسے کے خلاف, علماء کے خلاف جو بول رہے ہیں, مولانا علی میاں صاحب نے لکھا ہے علماء اور مدرسے کے خلاف بولنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا, یہود و نصارہ کو ایجنٹ ہو سکتا ہے. اور کوئی تنظیم اگر اس کے خلاف بول رہی ہے تو یہود و نصارہ کی تنظیم ہو سکتی ہے, مسلمانوں کی نہیں ہو سکتی. ان کے ملفوظات میں پڑھ لیجئے. اس لیے آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا حقوق کے بارے میں, عورتوں کے حقوق کے بارے میں ایک ملک کو چاروں طرف سے چڑھائی کہ یہ عورتوں کے حقوق نہیں دے رہے ہیں, یہ عورتوں کے حقوق نہیں دے رہے ہیں. تو تم کیا کر رہے ہو؟ ہزاروں عورتوں کو مار ڈالا, ہزاروں کو بیوہ کر دیا اور ہزاروں کو تم نے جیلوں میں بند کیا. تو کون سے حقوق ہیں؟ بیوقوف بنا رہے ہیں, امت بیوقوف بن رہی ہے اور لوگ بیوقوف بن رہے ہیں. اس لیے سمجھنے کی بات ہے, دین کا فہم پیدا کرنے کی بات ہے کہ یہ اسلام کو مٹانے کے لیے یہ ساری سازشیں کر رہے ہیں. اس لیے مدارس کی طرف انگلی نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ اور آگے بڑھنا چاہیے کہ اچھے ہاں اتنی شکایت ضرور ہے کہ مدارس سے پڑھ کے آنے والے یوں کہ باکمال ہو, باصلاحیت ہو, اس کی فکر ہونی چاہیے. اس کا تو میں بھی قائل ہوں, لیکن یوں کہ اس کے ساتھ وہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, تو پھر تو یوں کہ خمسہ مشکل بن جائے گا مسئلہ. خمسہ مشکل جانتے ہیں نہ, ادھر کا نہ ادھر کا. ابھی میں اور کھول کے بولوں گا تو آپ بولیں گے مولانا بہت کھول کے بولتے ہیں. اس لیے نام لیے بغیر مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ نے فرمایا دارالعلوم کے علماء اور علی گڑھ یونیورسٹی کے زعماء اور دوسرے ایک مدرسے کے بین فضلا. اب میں نام نہیں لیتا, انہوں نے کس مدرسے کا نام لیا. تو فضلا ہوں گے تو کم, علماء ہوتے کم بنے گا, زعماء سے کم بننے والا نہیں ہے. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں, دینی تعلیم کو اہمیت دینی چاہیے اور اپنے اولاد کو دینی تعلیم پہ لگانا چاہیے اور ہمیں ان کی نگرانی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بھئی مدرسے میں گئے ہیں تو اساتذہ ہی سب کچھ کر لیں گے. اب ان کے پاس رہیں گے 8 گھنٹہ, ہمارے پاس رہیں گے زیادہ, تو ہمیں ان کی نگرانی کرنی چاہیے. اچھا ان سے سوالات کرنے چاہیے, ان سے مسائل پوچھنے چاہیے, ان سے دعائیں معلوم کرنی چاہیے. پھر دیکھو ہمارے بچے کیسے کامل بن گئے کہتے ہیں ہم تو کوئی پوچھتے ہی نہیں ان سے. تو کہا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے تو ضرورت ہی کیا ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستوں, اللہ نے قرآن دیا ہے, اس قرآن کے ساتھ شغف ہونا چاہیے اور اس قرآنی علوم کو
کیسے آگے بڑھے اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کی محنت میں لگنا چاہیے اور یہ تعاون کرنا چاہیے۔ پھر میرے محترم بزرگ دوستوں، اولاد کی تربیت چاہے بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں، یہ ہمارے ذمے ہیں۔ اب ان کی تربیت کیسے کرنی؟ اب ہر ایک آدمی کو گن معلوم نہیں، طریقہ معلوم نہیں، تو ان کو پوچھنا چاہیے علماء سے کہ بھائی ہمارے گھروں میں تربیت کا نظام کیسے چلاوے، بچے اور بچیوں کا نظام کیسے چلاوے، کوئی کتاب دے دو یا رہبری کر لو تو اس حساب سے نظام گھر میں چلے گا۔ دیکھو ہمارے اللہ کا شکر اور احسان ہے، مکاتب کی تعلیم مضبوط سے مضبوط ہے، طاقتور سے طاقتور ہے اور یہ بنیاد ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے مکاتب کی تعلیم فرض عین ہے، دارالعلوم کی تعلیم فرض کفایہ ہو سکتی ہے، لیکن مکاتب کی تعلیم فرض عین بنیادیں ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ جب جماعت میں جاتے ہیں تو ہمارے جو بچے جماعت میں آتے ہیں ان پہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کہ اس لیے کہ اساتذہ محنت کر چکے ہوتے ہیں، ان کو سب آتا ہوا ہوتا ہے جو عام طور پر جماعت میں سکھایا جاتا ہے ان کو آتا ہے۔ اور بعض جگہ جہاں پر مکاتب کا نظام نہیں ہے ان کو الحمد شریف سکھانے میں یوں کہ چلہ گزر جاتا ہے، الگ طرح سکھانے میں پورا چلہ ہو جاتا ہے، 10 صورتیں سکھانے میں 4 مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ مدارس، یہ جو مکاتب ہیں ان میں ہمارا ہر بچہ جانا چاہیے اور اس کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ ایک وقت یہ مکاتب میں جائے، دوسرے وقت میں اسکول میں جائے۔ جو اسکول بنے کہ بھائی ان کو 1 گھنٹہ ہی ملے دینیات کا اور پھر یہ یہاں جاوے پھر اس کے بعد ٹیوشن جاوے تو بھائی اپنے بچوں پہ ظلم ہے، ان کو پورا وقت تعلیم کا دینا چاہیے۔ اگر یہاں سے بن کر کے ان کے عقائد مضبوط ہو گئے اور یہ اللہ اس کے رسول کو پہچان گئے تو پھر ان کو کوئی بہکا نہیں سکتا، ان سے اسلام چھین نہیں سکتا، ایمان چھین نہیں سکتا۔ اور اگر یہاں نہیں ہوا تو پھر آج جو ہم سن رہے ہیں کہ بھائی یہ عورتیں بھاگ گئیں غیر مسلموں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، اور پھر اس کے لیے پروگرام بناتے ہیں کہ بھائی اس کا کیا کیا جائے۔ ارے جن اسباب سے یہ بھاگ رہے ہیں وہ اسباب تو دن بدن بڑھا رہے ہیں، جن اسباب سے یہ کام ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کی بجائے اس کو بڑھا رہے ہیں، تو عورتوں کا جانا بڑھے گا کہ گھٹے گا؟ اس لیے سوچنا چاہیے ہماری اولاد کی نگرانی۔ ارے ہماری اولاد ہاتھ سے گئی، بے ایمان ہو گئی، کسی کے ساتھ بھاگ گئے تو پھر اس کی آخرت کا کیا؟ آخرت کا کیا؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اہمیت کتنی بتائی ہے، فرمایا صحابی فرماتے میرے خلیل نے مجھے نصیحت کی، میرے دوست نے مجھے نصیحت کی، میرے حبیب نے مجھے نصیحت کی کہ سولی پر چڑھا دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن ایمان کا سودا مت کرنا۔ آگ برداشت ہو سکتی ہے، سولی برداشت ہو سکتی ہے، ٹکڑے برداشت ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان چھوڑنا برداشت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان گیا تو سب کچھ گیا، لوٹ گیا۔ اس لیے اس کی فکر کہ ہمارے چھوٹے بچوں کو مکاتب میں بھیجا جائے اور ان کو پورا پڑھایا جائے۔ دیکھو مکاتب کی تعلیم ایسی ہے کہ اگر بچی بیستی زیور تک پڑھ لے تو اس کو پھر آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں رہ کر کے اپنے مسائل کو اس میں سے دیکھ سکتی ہے، دوسروں کے مسائل ہیں ان سے پوچھیں تو کتابوں میں سے نکال کے دے سکتی ہے۔ اس میں ہر لائن کی سے کھانا پکانے کا بھی بتایا گیا، اس میں مہندی لگانے کا بھی بتایا گیا۔ اب دیکھ لو ساری چیزیں بتائی گئی، گھٹنوں میں درد ہے تو اس کا بھی نسخہ لکھا ہوا ہے، کمر میں درد ہے اس کا بھی نسخہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں اللہ مولانا حکیم الامت کو جزائے خیر دے، ایسی زبردست کتاب لکھی ہے کہ بھائی یہ اپنی گھر کی ضرورتیں سب پوری ہو سکتی ہے اور 11واں حصہ اس میں آدمی کی ضرورتیں بھی پوری ہو سکتی ہے۔ تو بچی کو کہیں گے تو وہ بھی نکال کے دے گی۔ تو لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بچی مدرسے سے آئی اس کے بعد تو اس کو اس کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اس کی طرف دھیان ہی نہیں دلاتے۔ ہمیں دھیان دلانے کا کہ بیٹا ذرا روزے کا مسئلہ نکال کے لانا، ذرا بیٹا روزہ کیسے ٹوٹتا ہے ذرا نکال کے لا، اس کے کیا فضائل ہے ذرا نکال کے لا۔ تو اس کے اندر ہمت بڑھے گی، شوق بڑھے گا کتاب دیکھنے کا،
اب شادیوں میں پھر وہ کتاب دیتے ہیں تو کتاب جردان میں لا کے دی گئی اور ہمیشہ وہی رہتی پڑی رہتی، کیوں؟ یا تو مشق تو ہوئی نہیں ہے، گھر میں اس کو لگایا ہی نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستوں، بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے سمجھداری سے چلنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کے زمانے میں اپنی حفاظت بھی ضروری ہے، اپنے بچے اور بچیوں کی حفاظت بھی ضروری ہے، چھوٹوں کے اور بڑوں کی سب کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور جو بڑے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی ترکیب ہو۔ 4 مہینے جا سکتے ہیں 4 مہینہ بھیجیں، چلہ جا سکتے ہیں چلہ بھیجیں، 3 دن جا سکتے ہیں 3 دن بھیجیں، مقامی کام میں لگاویں اور تعلیم میں پابندی سے بیٹھنے کے لیے کہیں۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں تعلیم میں اتنے بڑے کالونی میں 15-20 آدمی بیٹھتے، ایسا لگا گویا کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے دیکھو یہ خوراک ہے روح کا، اگر روح کو خوراک نہیں ملے گا تو روح کمزور ہو جائے گی، کہ جو خود سوار ہے اور جسم کیا ہے؟ سواری ہے، تو جسم تو فلا بلا رہے ہیں اور روح کو کمزور کر رہے ہیں، تو پھر یہ جسم سواری جو ہے یہ سوار کو نہیں گرائے گی تو کیا کرے گی؟ اس لیے اپنے آپ کو تعلیم میں بٹھانا، اس سے ذہن صاف ہوتا ہے اور راہ ملتی ہے، معمولی نہ سمجھے اس کو، اور اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے لگا کر کے مستورات کو اس میں بٹھاویں، تو اس سے ان کا ذہن بنے گا اور یہ صحیح راستے پر آئیں گے اور ان میں دین آئے گا، اور بچے جب جائیں گے تو فرمایا ان میں سنت پہ چلنے کا شوق آئے گا۔ یہ جو ان کو آر محسوس ہوتی ہے ٹوپی پہننے سے، داڑھی رکھنے سے، کئی سوال ختم ہو جائے گی، کہ اس لیے کہ جب اندر میں دین آتا ہے تو آر کو ختم کر دیتا ہے۔ حالانکہ جوان اتنے اچھے ہیں، اتنے بڑھیا ہیں، اگر ان کو بٹھا کے کچھ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ داڑھی مت کٹانا، یہ سنت نہیں ہے، آپ اس کو سنت مت سمجھنا، چاروں اماموں کے نزدیک یہ داڑھی رکھنا واجب ہے، اور داڑھی کٹانے والا شریعت کی نگاہ میں فاسق ہے، اور فاسق اس کو کہتے ہیں جس نے حد پار کر دی، اور حد پار کرنے والا ہمیشہ مار کھاتا ہے۔ تو ان کو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں مولانا رکھوں گا، تو بیچارے رکھ لیتے ہیں۔ 10 جوان کو میں نے دیکھا جن کو اپن بٹھا کر کے بات کی، تو بھائی یہ جب ان کو سمجھایا جائے، ان کو بٹھایا جائے، اور دیکھو اگر یہ امت آج انڈیا کی سب ٹوپی اور داڑھی پہ آ جائے تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ روڑکی میں فساد ہوا تو وہاں کے بزرگ نے دیکھا کہ بھائی یہ فساد ہوا ہے تو اس کا کیا علاج، تو آدمی کو دلی بھیجا، کہاں 5000 ٹوپیاں لے کے آؤ، تو 5000 ٹوپیاں راتوں رات لائی گئی اور سب کو پہنا، جیسے بولا صبح میں سب ٹوپی پہن کے بازار جاؤ، سب ٹوپی پہن کے بازار گئے، فتنہ ختم ہو گیا، کہیں کہاں سے اتر گئے سب، ان کو معلوم ہی نہیں ہے مسلمان کتنے ہیں، یہ اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارا جو لباس ہے نا، یہ لباس تیر سے زیادہ تیز کام کرتا ہے، تیر سے زیادہ تیز کام کرتا ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ لباس سے ہی ہمیں گھبراہٹ ہے، ہمارے جیسو سے کیا گھبراہٹ ہے، ان کے جیسو سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، ان کو کہیں کو تو مٹھی میں کر لیں گے، لیکن یہ ملاؤں کو مٹھی میں کرنا آسان نہیں ہے۔ ایک عیسائی محنت کر رہا ہے ایک بڑے میاں پر، تو وہ پہلی محنت کر چکا، تو بڑے میاں نے کہا بھائی خواہ مخواہ کیوں میرے پیچھے تیری صلاحیت لگاتا ہے، تو مجھ سے رام نہیں کر سکتا، مجھے غلط راستے پر نہیں لے جا سکتا۔ تو اس سے پوچھنے لگا کہ بھائی تو کسی مولوی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ کیا بتائے عیسائی، تو کسی مولوی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ اس نے کہا میں مولانا رشید احمد گنگوئی کے ساتھ، اپنا پھر تو تیرے کو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو علماء سے لوگ اس وقت بھاگ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ فقہاء سے اور علماء سے بھاگیں گے، اور آج بھاگ رہے ہیں، باطل کی محنت کام کر رہی ہے، ہمارے یہاں کم دکھ رہا ہے، دوسری جگہ زیادہ دکھ رہا ہے۔ اللہ کا ہمارے پر تو بہت احسان ہے، لیکن دوسری جگہ بہت دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کب بھاگ رہے ہیں؟ ہاں عامروں کے چکر میں جائیں گے اور صوفیوں کے چکر میں جائیں گے۔ گالی صوفی کہہ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ گالی صوفی خالی وظیفہ بنائے گا، اصلاح تو کرے گا نہیں، تو وظیفے میں تو کیا لگتا ہے؟ وظیفے میں کچھ لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ اور عامروں کے
اس لیے کہ اپنے کو کوئی پڑھنے کو نہیں کہتا، وہ خود پڑھ لیتا ہے. تو اس لیے یا تو امیروں کے چکر میں یا پھر گالی صوفیوں کے چکر میں علماء کے پاس جائیں گے تو علماء دیں گے بھائی سود چھوڑ دو، اے بھائی سود چھوڑو، یہ دوسروں کا جو بہنوں کا حق دبایا ہے اس کو دے دو، یہ جو پارٹنر کا حق دبایا دے دو. تو علماء سے بھاگتے ہیں کہ زیادہ دینا پڑتا ہے، لیکن وہ دینے میں راحت ہے، آخرت کا بنا ہوئے ہیں. اس لیے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ علماء اور فقہاء سے بھاگیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان کو 3 بلاؤں میں مبتلا کریں گے. ایک تو ان کی روزیوں کی برکتیں ختم ہو جائے گی، اور آج ہو رہا ہے، کمائی پہ کمائی ہو رہی ہے، نقشوں پہ نقشے بن رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جب حساب کرتے ہیں تو بچت کی جگہ کھوٹ نکلتی ہے اور قرضے نکلتے ہیں. کہا وہ 2 کروڑ میں اٹھا اور یہ کتنے میں اٹھا؟ 3 کروڑ میں. یہ کتنے میں اٹھا؟ کہا 2.5 کروڑ میں. کہاں ہے؟ گئے تھے برکت لینے کے لیے، ہوا کیا؟ اب اڑی بھی گئی تھی. تو برکتیں ختم ہو جائے گی. کیوں؟ علماء سے بھاگے تو دین سے بھاگے نا. پھر اس کے بعد فرمایا ان کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا. تو وہ نا سب تکلیف مسلط ہے کہ نہیں؟ دیکھ لو چاروں طرف سب مسلط ہے، اس لیے ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا. اور تیسری چیز فرمایا بے ایمانی کے ساتھ دنیا سے جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، پوری امت کی حفاظت فرماوے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں باطل اس وقت پوری محنت میں لگا ہوا ہے، عوام اور علماء کو توڑو، علماء اور عوام میں پھوٹ ڈالو. اس لیے زبانیں ابھی کھل رہی ہیں، اس لیے اپنی زبان پہ تالا لگانا. نہیں تو مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ نے لکھا ہے جو علماء کی شان میں گستاخی کریں گے، برا بھلا کہیں گے، سب کو شیدم کریں گے، تیری میری میں لگیں گے، تو فرمایا جب یہ مر کے جائے گا تو قبلے سے اس کا منہ ہٹا دیا جائے گا. اور فرمایا جس کو یقین نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھ لو. اس لیے باطل کی محنتیں ہیں، اس لیے خوب چوکنے پن کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے. اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور وہ علماء کے ساتھ رہے بغیر، صحبت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں، اللہ نے یہ قرآن دیا ہے، اس لیے اب اپنے آپ کو قرآنی تعلیمات پر لانا ہے، قرآنی تعلیمات پر اپنے آپ کو چلانا ہے اور 100% دین میں آنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے. اس لیے آج سے 100% دین پر چلنا ہے. اس لیے قرآن یوں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. جمیعہ کا لفظ نہیں لائے، کافہ کا لفظ ہے. اس میں علوی ہو، فاروقی ہو، سیدی ہو، کوئی بھی ہو، پورے آجا دیتے راجہ بٹیر نہیں. پورے دن میں داخل آنے کا مطالبہ ہے. عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے. اب ہم عقائد کے اعتبار سے الحمدللہ غنیمت ہے، عبادت کے اعتبار سے الحمدللہ غنیمت ہے، لیکن معاشرت، معاملات اور اخلاق کو تو ہم دین کا شعبہ ہی نہیں سمجھتے. اللہ حفاظت کرے. حالانکہ جتنا نماز ضروری، جتنا روزہ ضروری، اتنا ہی معاشرت کو دینی بنانا ضروری، معاملات کو دینی بنانا ضروری، اخلاق کو دینی بنانا ضروری. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کے راستے سے دین آئے گا، معاشرت اور معاملات کے راستے سے ختم ہو جائے گا. اس لیے آپ حضرات سے ایک درخواست یہ بھی ہے کہ جیسے امر بالمعروف کرنے والے علماء کو پسند کرتے ہیں، ایسے نہی عن المنکر کرنے والوں کو بھی پسند کیا کریں. سمجھے بھائی؟ امر بالمعروف کرنے والوں کو جیسے پسند کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے اتنا ثواب ملے گا، روزہ رکھنے سے اتنا ثواب ملے گا، اور حج کرنے سے اتنا ملے گا، عمرہ کرنے سے اتنا ملے گا. پہلے رحمت کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد مغفرت کا ہے، پھر اس کا ہے. لیکن ایسے علماء کو بھی پسند کریں کہ بھائی اگر تم نے کسی کا مال کھایا تو کبھی معاف نہیں ہوگا. ایسے علماء کو بھی پسند کریں. بھائی اگر کسی کو ستایا
تو پھر گردن نب جائے گی. تو ایسا کہنے والے علماء کو بھی پسند کریں. کیوں؟ تاکہ وہ جو امر بالمعروف کرنے والوں کو پسند کیا تھا اور نیکیاں بنی تھی، تو یہ ہمارے خیر کا ہے کہ نہی انل منکر کر کے وہ نیکیاں بچا رہے ہیں. اگر یہ نہی انل منکر نہیں کریں گے تو ہم تو یہ سمجھیں گے ہمارے پاس دفتر کے دفتر نیکیوں کے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ سب دوسرے راستے سے ختم ہو گئے، خالی ہاتھ ہوں گے. اس لیے ایسے علماء کو بھی پسند کرنا چاہیے اور ان کی باتیں بھی سننا چاہیے تاکہ ہمارا یہ سب کچھ باقی رہے. اس لیے کہا گیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا 10 کے برابر. ایک نیکی کر کے آئے گا ایسا نہیں، لے کے آئے گا. تو یہ جو نہی انل منکر کرنے والے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں جہاں بھی امر بالمعروف آیا ہے وہاں نہی انل منکر بھی آیا ہے. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کچھ مخصوص ہی لوگ ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے آدمی کو یہ سارے شعبوں میں چلنا چاہیے. اب رہا مسئلہ ایک معاشرت کا. اب معاشرت کے معاملے میں ہم لوگ بہت غفلت برتنے لگے ہیں. دین بدین ان میں غفلت برتتی جا رہی ہے اور نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. ایک تو کپڑوں کے لائن سے ہمارے یہاں کپڑوں میں نئے نئے فیشن آ رہے ہیں اور نئی نئی ڈیزائنیں آ رہی ہیں، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی. یہ ہماری جو سیدھی سادی معاشرت تھی وہ معاشرت تباہ ہو رہی ہے. ہم اپنے اولاد کو غلط روپ پہ لے جا رہے ہیں. اس لیے آج سے آدمی سوچے ہماری جو سیدھی سادی معاشرت تھی اس معاشرت کو اللہ کے واسطے پامال نہ کریں، ان کو باقی رکھیں. دیکھو اسی میں شرافت ہے، اسی میں اپنی حفاظت ہے. اگر ہم نے اپنا کلچر باقی رکھا تو اس میں حفاظت ہو جائے گی. اس لیے ہمارے اکابرین جو دورے کرتے تھے اس میں موضوع رکھتے تھے کہ بھائی ہمارے اندر کپڑوں میں بدلاؤ نہیں آنا چاہیے. اور یہ آدمیوں کی فکر کی بات ہے. آدمی اگر فکر کر لیں گے تو انشاءاللہ اس میں کبھی بدلاؤ نہیں آئے گا. میں میری بات کروں، جب بمبئی آ رہا تھا میں نے گھر والوں سے کہا جو گاؤں میں جو کپڑے پہنے جا رہے ہیں وہ موت تک وہی رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ کا شکر ہے کتنے سال رہا کوئی تبدیلی نہیں آئی، آج بھی نہیں آئی اور انشاءاللہ میری زندگی تک تو نہیں آئے گی. اب میرا ساتھ دے رہے ہیں، اب دوسرے بھی ہیں. ابھی اعتکاف میں ہمیں بازو کے بچے آتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو دیکھ کر کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے. وہ پرانی چھوٹی بچی آتی ہے تو چھوٹی مونڈنی دکھتی ہے اور چھوٹا بچہ آتا ہے تو چھوٹا مونڈنا دکھتا ہے اور خوشی ہوتی ہے. ہاں اس لیے اپنی معاشرت میں کپڑوں کو اور دوسرا بال، اس وقت جو بال کاٹے جا رہے ہیں گھن محسوس ہوتی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بال کاٹے جا رہے ہیں، یہ شریعت کے بتائے ہوئے بال کاٹے جا رہے ہیں، یہ قرآن کے بتائے ہوئے بال کاٹے جا رہے ہیں. اس لیے بھائی آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ایک مرتبہ غلط بال کٹا کے آئے تو واپس بھیج دو کہ بھائی یہ نہیں چلے گا میرے گھر میں، آپ اس کو سیدھے کرا کر کے آؤ. پھر آپ دیکھو دوسری مرتبہ کوئی کٹا کے آتا ہے، کوئی نہیں آئے گا کٹا کر ایسا. اس لیے اس کی طرف دھیان دیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بری بات ہے. پھر ایسے ہی ہماری شادی بیاہوں میں ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھو دوسری قومیں بیچاری بہت پریشان حال ہے، جہیز کے مسئلے میں، منگنیوں کے مسئلے میں، رخصتیوں کے مسئلے میں. آپ کے سامنے شاید نہ ہو، ہم تو دنیا کے سفر کر کے آئے ہیں، سب جگہ کے مسئلے، عرب کے مسئلے بھی ہے. عرب میں بھی جوان بیٹھے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسے جمیلے پال رکھے ہیں، اتنا خرچہ کہاں سے لائے. اس لیے آپ جہاز میں جانے والوں نے دیکھا ہوگا مکے سے مدینہ جاتے ہوئے سب جگہ وہ بنے ہوئے ہیں جہاں جوان رات کو حکے پیتے رہتے. یہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے اوپر ایسی چیزیں پیدا کی کہ جس کو پورا نہیں کر سکتے. تو ہم سیدھے سادے 500 روپے میں نکاح ہو جاتا تھا، 1000 روپے میں نکاح ہو جاتا تھا. اب اس کو اتنا مہنگا کر رہے ہیں کیونکہ منگنی تو بھائی خرچہ کرنا پڑے گا. کیوں خرچہ کرنا پڑے گا؟ بھائی آپ کہیں تو میرا بچے کی عمر ہے، تمہاری بچے کی ہے، دونوں کا رشتہ ہو گیا تو اس میں خرچہ بھی نہیں لگتا. کیا خرچے کی ضرورت ہے بتاؤ بھائی؟ تو ہم کیوں نئے نئے رسم و رواج لا رہے ہیں؟ کیوں لا رہے ہیں؟ دیکھو حدیث میں جو برائی پھیلائے گا اور جو نئی رسم چالو کرے گا قیامت تک جتنے اس رسم میں چلیں گے سب کا وبال اس پہ آئے گا. اس لیے حدیث میں کہا گیا نا
کہ وہ قابل نے حابیل کو مارا تھا تو وہ جو پہلا قتل دنیا میں تھا، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے یہ سب کا سب بوجھ اس پہ جائے گا. اسی لیے جو نئی نئی چیزیں شروع کر رہے ہیں، بہت پریشان ہیں لوگ دنیا میں جہیز کے مسئلے میں. اب منگنی میں خرچہ، پھر اس کے بعد شادی میں کیا نئی نئی چیزیں، نئی نئی رسمیں اور نئے نئے کپڑے، اور پھر اس میں بھی نئی نئی طریقے. کیا بتاؤں میں، مجھے تو لوگ بتاتے رہتے ایسا ایسا ہے. تو بھائی کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اگر زیادہ پیسہ اللہ نے دیا ہے تو بچی کو دے دینا، کام میں آئے گا. اور اگر بچی نہیں ہے بچہ ہے تو اس کو دے دینا، تاکہ گھر میں وہ بہو پہ خرچہ کرے گا اور بلیچنگ پہ جھگڑا نہیں ہوگا. زیادہ صابن واپر دیا تو اس پہ جھگڑا نہیں ہوگا. آج تو گھروں کے جھگڑے بلیچنگ پہ ہیں، صابن پہ جھگڑے ہیں گھر میں. ساس کہتی ہے بہو نے بلیچنگ زیادہ واپر دیا. ارے بھائی وہ پیسے ان کو دو نا، تو پھر بلیچنگ کا جھگڑا نہیں ہوگا، صابن کا جھگڑا نہیں ہوگا، گھر میں عافیت کے ساتھ رہیں گے. ایسے پھر ولیمے میں بھی، ارے اس نے تو پیپسی پلایا تھا تو میں تو اس کو کچھ اور پلاؤں گا. اس نے ٹھنڈا پانی کا بوتل دیا تھا، میں اس کے ساتھ ٹھنڈے پانی کے ساتھ کوکا کولا بھی رکھوں گا. میں کوئی کم ہوں؟ بھائی کیا ملنے والا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ملنے والا، نام بھی نہیں ملے گا. اس نام کو لے کے بازار میں جاؤ اور اسے کہو کہ بھائی پان دے دو، دے گا؟ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ کا ایک دوست تھا، اس نے بڑا ولیمہ کیا. مولانا قاسم صاحب کو بھی دعوت دی. دعوت کھانے کے بعد حضرت نے اس کو بلایا، بلا کے پوچھا بھائی تو نے کتنا خرچہ کیا؟ کہا اتنا. کہا اس سے تو نے کیا کمایا؟ کیا کمایا؟ کہا نام. کہا اس نام کو لے کے بازار میں جا، ذرا ایک جوڑی جوتے لے کے آ. ایک جوڑی جوتے ملیں گے؟ کہا تو نے وہ کمایا ہے جس سے کچھ نہیں ملے گا. تو یہ ایسا ہے. اس لیے بھائی ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کریں. اور پھر اب تو لڑکیوں کے ولیمے ہونے لگے. نہ لڑکی کا ولیمہ کہاں سے آیا؟ کون سی شریعت میں آیا؟ کون سے نبی نے بتایا؟ بلکہ پہلے نبی جو تھے ان میں ایک نبی پر اللہ نے وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو کہہ دو لا يدخل مداخل اعدائی ولا يلبس ملابس اعدائی ولا مرکب مراکب ولا يركب مراكب اعدائی ولا يطعم مطاعم اعدائی فیکون اعدائی کما هم اعدائی. ایسی بات کہی کہ میں اپنی قوم سے کہہ دوں کہ جو یہ میرے دشمن جس راستے پر چل رہے ہیں تم اس راستے پر مت چلو. جو لباس وہ پہن رہے ہیں وہ لباس تم مت پہنو. جیسی سواری وہ سوار کرتے ہیں ایسی تم مت کرو. جو کھانے وہ کھاتے ایسے تم نہیں کھاؤ، نہیں تو تم بھی میرے دشمن بن جاؤ گے جیسے وہ میرے دشمن. اب بتاؤ ہم تو نقل اتار رہے ہیں، ہماری معاشرت تباہ ہو رہی ہے. اس لیے بھائی اللہ کا واسطہ ہم اپنے آپ کو اس اپنے بوڑھے لوگ تھے جو سادگی پر رہے اس سادگی پر لے آئیں. اس میں راحت ہماری بھی بچوں اولاد کے لیے پیسے بچیں گے، روپیے بچیں گے. پیسے بچاؤ کیوں برباد کر رہے ہیں؟ پھر اس میں شادیوں میں پھر وہاں لے جا کر کے اس کو اپنا جو کیا بولتے ہیں دلہا، اس دلہے کو بٹھائیں گے صاحب کے سامنے اور وہ دلہا بھی ماشاءاللہ ٹوپی پہننے کو ایب سمجھتا ہے، بغیر ٹوپی کے بیٹھتا ہے. اور اس کے چاروں طرف جو بیٹھے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ایسے انتظار میں رہتے کون آئے اس کا فوٹو کھینچے. ارے فوٹو کھینچنا تو حرام ہے، فوٹو کھینچنا حرام ہے. اسی لیے اشد الناس عذابا المصورون، سب سے زیادہ سخت عذاب میں تصویر کھینچنے والے ہوں گے. آج تو اس کو مایوس سمجھا جاتا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ جتنی خرافات اور جتنی بربادی آ رہی ہے اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے. نہیں تو آج عورتیں جب بچیاں جو گھروں میں جاتی ہے دوسروں کے یہاں جن کے یہاں رسم و رواج ہے تو وہ ٹینشن میں رہتے ہیں. ہم جب جماعت میں جاتے ہیں بیچارے پوچھنا کہ میری 3 بچیاں مولانا بڑا پریشان ہوں. وہ داماد کوئی پتہ نہیں ٹیکسی مانگ رہا ہے، کوئی اسکوٹر مانگ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا مانگ رہا ہے. جس کو اللہ نے قوام بنایا تھا یہ ان سے ٹیکسی مانگ رہا ہے. یہ جس کو کھلانے کا حکم تھا وہ ان سے کھانا مانگ رہا ہے. اب بتاؤ اس گھر میں اس کی کیا چلے گی؟ جہیز والی کی تو چلے گی، وہ کہے گا چل میرے کپڑے دھو دے، اس کو کپڑے دھونے پڑیں گے.
ہاں اس لیے آدمی کو قوام بنایا ہے تو اس کو تو خرچہ اس کے ذمہ ہے نا کہ ان کے ذمہ ہے. تو اس لیے خواہ ہمیں اس راستے پر نہیں جانا چاہیے. اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لانا، معاشرت میں اپنے آپ کو لانا، رہن سہن میں، شادی بیاہ میں اور ولیموں میں. اس لیے میرے محترم دوستو قرآنی تعلیم ہے. اس میں کہا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو کرنے کے لیے کہے لے لو اور جس سے روکے اسے رک جاؤ. اگر نہیں رکے تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ بڑی پکڑ اور گرفت کرنے والے ہیں، سخت عذاب والے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کوئی لائن ایسی نہیں ہے جس میں ہماری رہبری نہ کی ہو. اس لیے بھائی ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں 100% دینداری کے ساتھ چلنا ہے، شریعت کو پوچھ کر کے چلنا ہے، علماء کی نگرانی میں چلنا ہے. اور بھائی یہ جو مجلس قائم ہوئی حفظ کی، اس میں ان کا حصہ ہے، اساتذہ کا حصہ ہے، ان کے ماں باپ کا حصہ ہے، اور پورا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اور جو مومن نگر میں ہے ان سب کا حصہ ہے کہ ان کو جیسا ثواب ملے گا ان کو بھی ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس مدرسے کو ترقی دینے میں سب کا ہاتھ ہے کم و بیش. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آدمی ایسا ہو جس کا حصہ نہ لگتا ہو. جیسے مولانا سہیل صاحب نے کہا تھا نا 1000 آدمی 5,000 روپیہ دے دے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. تو میں کہتا ہوں 5,000 تو دے دے میں، لیکن پھر جو دوسرے ہیں ان کا کیا؟ ان کا تو حصہ نہیں لگے گا، وہ سادے سے معروف رہیں گے. تو اس لیے سب کا لگے. وہ 1000 والے تو دے وے، باقی دوسرے بھی دے وے، تاکہ پھر دوسرے راستے اختیار کریں گے نا خیر کے، بھلائی کے. تو سب کا حصہ لگنا چاہیے تاکہ اس میں ہمارا حصہ لگے. مال اللہ نے دیا ہی اسی لیے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے جو قرآن کی جتنی خدمتیں ہوگی تو 2 تقاضے ہوئے. ایک تو مالی اعتبار سے ہمیں اس مدرسے کا تعاون کرنا چاہیے، اور دوسرا بچوں کے راستے سے ہمیں اپنے بچوں کو علماء بنانا چاہیے. 2-4 ہے تو 2 کو مولوی بنا دو، 2 کو ڈاکٹر بنا دو، لیکن دینداری کے ساتھ بناؤ. اور میں تو آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، ہمارے کتنے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کتنے بچے کالج میں پڑھ رہے ہیں. آپ ایک نظر دوڑاؤ کہ بھئی کون گھرانہ ایسا ہے کہ جو ڈاکٹر بن سکتا ہے، وکیل بن سکتا ہے. آج ڈاکٹر اور وکیل کی ضرورت ہے. امت کو ڈاکٹر اور وکیل کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ انجینئر تو مل جائیں گے دوسرے، لیکن ڈاکٹر وکیل کی امت کو ضرورت ہے. آپ نے نظر انتخاب ڈالے کہ جو پڑھ رہے ہیں ان میں صلاحیت والا کون ہے، تو آپ ان کا ساتھ دو، ان کا تعاون کرو کہ دینداری کے ساتھ یہ وکیل بھی بن جائے اور دینداری کے ساتھ یہ خیر خواہ ڈاکٹر بھی بن جائے. کسائی نہیں، کیا بھائی؟ کسائی نہیں، خیر خواہ ڈاکٹر بن جائے. اس لیے کہ ڈاکٹری خدمت کا شعبہ ہے، ڈاکٹری خدمت کا شعبہ ہے. یوں کا مریض آیا تو اس کو بیچارے کو خالی ایک گولی سے کام ہو سکتا ہے، لیکن یوں کہہ رہا ہے یہ ٹیسٹ کرا کیا، یہ ٹیسٹ کرا کیا، وہ ٹیسٹ کرا کیا. وہ ٹیسٹ کرا کے آیا، ارے تیرے کو تو بہت بھاری بیماری ہے، آپریشن کرنا پڑے گا. ارے ایک گولی سے کام ہوتا ہے، بیچارے کا ٹیسٹ کرا گیا تو آپریشن بھی ملے جائے گا. یہ بیپار ہو گیا. ایسا ڈاکٹر نہیں بنانا اپنے کو. خیر خواہی والا، صحیح مشورہ دے، ہمدردی کرے، ایسا ڈاکٹر بناؤ نا. کس نے منع کیا؟ ایسے وکیل بناؤ جو امت کے لیے کام آئے. لیکن یہ چور تو کوئی پڑھتا ہی نہیں. ہمارا تو مزاج یہ ہماری قوم کا کہ بھائی اس کو اسکول بھیجا، تھوڑا سا پڑھ لیا، اس کے بعد ابا کہتے چل بیٹا دکان پہ، چل بیٹا ٹیکسی پہ، چل بیٹا فیکٹری پہ. تو یہ تو مولوی بھی نہیں بنا، ماسٹر بھی نہیں بنا. تو دونوں طرف سے گیا، نہ مولوی بنا نہ ماسٹر بنا. تو اس کو منع کیا جا رہا ہے. جو پڑھ رہے ہیں وہ محنت سے پڑھے، آگے بڑھے، نوکری کے لیے نہیں، یہ شعبوں کے لیے. آدمی خوب آگے محنت کر کے پڑھے. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں، یہ چند باتیں تھی جو ضرورت کی تھی، اور ہمیں اس پر سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنی معاشرت کو دینی بنانا چاہیے. اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ ماحول اللہ نے اچھا بنایا ہے، اور اللہ اس کو باقی رکھے. اس لیے کہ جب لوگ آتے ہیں تو ماشاءاللہ خوش ہوتے ہیں اور اثر لے کے جاتے ہیں. اب بتاؤ کہ اتنے ماحول سے آنے والا یوں کہتے ہیں جو مدینہ منورہ کا ماحول ہے. کیا کا ماحول ہے؟ مدینہ منورہ کا ماحول ہے.
اور دوسرے یہ کہتے ہیں یہ تو ایسا لگتا ہے حرم ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے، ایک دروازے آ رہا ہے، ایک بابے عبدالعزیز سے آ رہا ہے، بابے عباس سے آ رہا ہے، بابے عبدالسلام سے آ رہا ہے، بابے عمرے سے آ رہا ہے، تو اتنے سے. اور اگر پورا ماحول دینی بن جائے، پورا معاشرہ دینی بن جائے، تو پھر ہر ایک آنے والا غیر مسلم بھی رکشہ لے کے آئے تو مسلمان بن کے جائے گا کہ نہیں؟ ارے بولو، ارے مسلمان نہیں بنے گا تو مسلمان کی ہمدردی لے کے جائے گا، کبھی مسلمان کے خلاف اپنی صلاحیت نہیں لگائے گا. اس لیے میرے محترم دوستوں، ہمارے ماحول کو باقی رکھنا اور اچھے سے اچھا کرنا، اس کے لیے ہمیں حصے دار بننا. اس کے بنیں گے بھائی؟ سب تیار ہے اس کے لیے؟ میں محترم دوستوں بزرگوں، آپ حضرات پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ حضرت مولانا کی بات سن رہے تھے. اللہ ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام باتیں بڑی قیمتی باتیں کہی گئی ہیں. ہماری معاشرت، معاملات، اخلاقیات سب کے اعتبار سے ہم کو فکر کی ضرورت ہے. مولانا نے ایک بات جو توجہ سے کہی ہے کہ ہماری تعلیم، واقعتاً یہ فضائل کی تعلیم جو ہے حضرت شیخ کی، اللہ سے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بزرگوں کی توجہات کے بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے. اور اس کے ساتھ تائید ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے. اس لیے اس تعلیم کو اپنا جز بنائے، اپنی زندگی کا توجہ کے ساتھ اس تعلیم کے اندر شرکت کرے اور پوری دل جمعی کے ساتھ اس کو سنیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے لیے ہدایت کی راہیں کھولیں گے. ایک بات تو یہ. دوسری بات میرے بھائیوں، مولانا نے ایک بات یہ بھی کہی کہ جمعہ کے بیانات جو عام طور پر ہوتے ہیں اس میں نہیں عن المنکر کی باتیں بھی کی جاتی ہیں، برائی سے روکنے کے تعلق سے، معاشرے کی خرابیوں کے تعلق سے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے مومن نگر کے اندر جو بات کہی ہے، کرنے والے جو علماء کرام ہیں نا، ان کو جب تیاری کرنا کا موقع ملتا ہے نا تو 3 گھنٹے تک تیاری کرتے ہیں، اس کے بعد آ کے بات کرتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں معاشرے میں کیا برائی ہے، پھر اس کو میش کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے ساتھ، پھر اس کے بعد اس کا تجزیہ کرتے ہیں. آپ نے مجھے تو عام طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں باقاعدہ نوٹ لکھ کے لے آتا ہوں. کبھی کبھی میری ایک سورہ کہف باقی رہ جاتی ہے. تو آپ کے لیے ہم اتنی تیاری کرتے ہیں. جمعہ کے دن ہماری چھٹی کا دن ہوتا ہے، ہماری تمام ضروریات پوری کرنے کے دن ہوتے ہیں، لیکن ہم سب اساتذہ کرام جو بھی یہاں پر بات کرنے والے ہوتے ہیں وہ اتنی فکر کے ساتھ آتے ہیں. کیوں؟ آپ کی توجہ کی وجہ سے. کئی بار بات کرنا ہوتا ہے تو ہم کو اتنا بوجھ محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ہم مومن نگر کے اندر بیٹھتے ہیں تو آپ کی روحانیت اور آپ کی بعض ضروریات، طلب اور آپ کا شوق، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کا الگ انداز ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جمعہ کے بیان کو، سنڈے کے دن جو ہمارا گشت ہوتا ہے اس کو، اور مسجد وار جماعت کی جو ہماری تعلیم ہے اس کو، ان 3 چیزوں کو اگر ہم لازم پکڑیں گے انشاءاللہ ہدایت ہم کو ضرور ملے گی. اس لیے اس کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات میرے بھائیوں، آپ حضرات سے بہت زیادہ دلی مسرت کے ساتھ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ پہلے رمضان، پہلے جمعہ کو اعلان کیا گیا تھا مسجد اور مدرسے کے تعاون کے سلسلے میں، تو آج تک جو یعنی جمعہ سے لے کے آج تک الحمدللہ آپ نے بہت اچھا تعاون کیا ہے. دل کھول کے ہر ساتھی نے کوشش کی ہے. اب میرے بھائیوں 4-5 دن باقی، اور چونکہ یہ زیادہ کا اعلان ہم نے اس لیے کیا ہے کہ بعض تعمیری کام مسجد کے تعلق سے باقی ہے جو انتظامیہ نے سوچے ہے، تو اس کے لیے یہ آئندہ سال ہم کو سہولت ہو جائے. تو اس کے لیے 3-4 دن آپ کو جو بھی آپ کے دل کے اندر اللہ پاک ڈالے، 1000 2000 جتنی آپ کے پاس سہولت ہے، زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر ثواب دار حاصل کریں. دوسرا 2 باتیں آپ کو خالی کہنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ سال بعض والیوں سے ہم نے صرف یہ کہا تھا مدرسے میں کہ ہمارے مدرسے کی فیس 200 روپیہ ہے. اگر آپ تھوڑی ہمت کر کے 400 تک کریں گے تو انشاءاللہ مدرسے کا بہت اچھا تعاون ہو جائے گا اور کام بہت ہوگا. تو بعض والیوں نے فکر لی تو 400، کسی نے 500، اپنی استعداد کے مطابق انہوں نے زیادہ پیش کیا.
تو آج آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کا جو بھی ہمارا کلر کا کام ہوا اور دوسرے کام ہوئے وہ اسی سے نکل گئے. تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں آپ سے یہ درخواست ہے کہ جتنے پڑھنے والے بچے ہیں ان کے والد لوگ آئندہ سال بھی مدرسے کی فیس تو انشاءاللہ 200 روپیہ ہی رہے گی, بڑھے گی نہیں, بس آپ کے اختیار پر ہے. آپ اپنے اعتبار سے اس میں جو اضافہ کر کے دے سکتے ہیں سالانہ اس کی فکر کریں. اور جو گھر پر جو ڈبے دیے جاتے ہیں اس کے تعلق سے میرے بھائیوں وہ جو ڈبے ہیں اس میں بھی آپ کا پورا تعاون ہوتا ہے. الحمدللہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ یعنی 1.5 سے بھی اوپر تک ہمارے پاس رقم ماہانہ پہنچ جاتی ہے. تو یہ اس کے تعلق سے بھی فکر لے لیں. آخری بات کہہ کے آپ کو بات ختم کرتے ہیں کہ یہ جو جوان بچے ہیں ہمارے نوجوان جو بہت سارے ساتھی ہیں یہ سنڈے کو عام طور پر باہر گھومنے کے لیے یا کوئی کھانے پانے پارٹی لگاتے ہیں. تو آپ لوگ اپنا اتنا قیمتی سرمایہ آپ لگاتے ہیں اپنی ذات پر, ٹھیک ہے کبھی مہینے میں ایک مرتبہ یہ لگنا چاہیے, ٹھیک ہے تفریح ہو جائے, لیکن میرے بھائیو ہمارے پاس ایسے مصارف ہیں. ابھی مدارس میں مدرسے میں بعض غریب طلبہ بھی پڑھتے ہیں. تو اگر آپ میں سے کوئی ایسے ساتھی ہو جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں تو کبھی ان طلبہ پر خرچ کر کے بھی ایک لذت حاصل کریں. اس کے اندر بھی ایک مزہ ہے, اس کے اندر بھی ایک شوق ہے اور اللہ رب العزت کا قرب ملے گا. اور میرے بھائیو جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جب ہم ان کو 5-5 روپے کا کوئی انعام دے دیتے نا 2-3 مہینے پر تو بہت خوش ہو جاتے ہیں. تو ایسے بعض نوجوان ساتھی جو باہر خرچہ کرتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ہماری وہ رقم ہمارے مدرسوں کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر یا جو مصارف ہے اس کے اوپر ہم خرچ کریں گے انشاءاللہ. بس یہ آخری بات ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, دوبارہ تہہ دل سے شکریہ. اور آپ سب حضرات کی طرف سے مدد بھی ہوئی اور ہم اساتذہ سے آپ کا ربط بھی بہت عمدہ ہے اور بہت محبت کرتے ہیں. اللہ آپ کو اس کا بہت بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور میرے بھائیو یہ جو خادم حضرات کی عید کا بار بار اعلان ہوا ہے کہ یہ سال بھر میں ایک مرتبہ ہم ان کو اپنی طرف سے ہدیہ پیش کرتے ہیں. اس لیے یہ ابھی 3 دن باقی ہے. مولانا عبدالشکور صاحب اور زید بھائی کو زیادہ سے زیادہ ان کی عیدی کی رقم جو آپ ہو سکے اپنی طرف سے پیش کریں. ابھی ہمارے اساتذہ کرام باہر کے حصے میں بیٹھیں گے. جو حضرات تعاون کرنا چاہتے ہیں باہر کے حصے میں تعاون. حضرات سوچتے ہوں گے 27 رات کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی, یہ تو شروع رمضان سے ہی پڑھا جا رہا ہے, تعلیم میں سب نے سن ہی رکھا ہے, اسی لیے شاید اتنا ہی کافی ہے. میں تو اتنا کہتا ہوں شاید اللہ پاک اس رات کو شب قدر بنا دے, اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ہے آثار ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی رائے بھی یہی ہے کہ شب قدر 27 کو ہی ہوتی ہے. اللہ بنا دے بے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اسی لیے 27 کی رات میں آدمی سے جتنا خیر کا کام ہو سکے, صدقہ ہے, نوافل ہے, قرآن کی تلاوت ہے, ذکر و اذکار ہے, دعا کی کثرت ہے, ان میں سے جس میں دل زیادہ لگے اس میں لگائیں. اور اگر دل نہیں لگے تو پھر چادر ہو کے سو جاویں, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اس کو بھی فضائل ملیں گے. لیکن فجر کی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے, جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور عبادت کرے تو بہت اعلیٰ درجہ ہے. لیکن طبیعت نہیں چل رہی ہے, طبیعت چل رہی ہے بیٹھے بیٹھے موبائل دیکھے, طبیعت چل رہی ہے بھائی دوستوں کو مال ہوئے لا کر کے کھاویں, تو اس سے بہتر ہے سو جاویں. اس سے سونا اچھا کیوں, اس لیے کہ بیکاری جو نا معصیت کا دروازہ ہے, بیکاری معصیت کا دروازہ ہے. اس لیے بیکار نہیں رہنا چاہیے, آدمی مشغول رہے. ٹھیک ہے عبادت کرتے کرتے تھک گئے تو تھوڑی دل لگی کے لیے 1-2 بات کہہ دی, ایک ٹچکلا کہہ دیا. اس لیے رب القلوب ساعتن میں آپ اس نیت سے کریں گے تو ثواب بھی مل جائے گا. لیکن یوں کہ بھائی ٹائم پاس کرنا ہے, 12:30 بج گئے کہ دعا کے بعد 12:30 بجے مانیں گے نا, تو بھائی اتنے سے اتنے بجے تک تو عبادت کرنا مشکل ہے. نہیں بھائی مشکل کچھ نہیں ہے, اگر مشکل لگے تو پھر سو جائیں, صبح میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. ٹھیک ہے بھائی.
دعا کریں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا دائما لا يريد قائل إلا رضاك ولك الحمد حمدا إن كل طرفة عين وتنفس كل نفس. سبحان الأبدي الأبد سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان من رفع السماء بغير عمد سبحان من بسط الأرض لما انجمد سبحان من خلق الخلق فأحصى عددا سبحان من قسم الرزق ولم ينسى عدا سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الخلق يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا منعم يا جبار يا منير. أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس ونور القمر وخفيف الشجر ودوي الماء. أنت لا شريك لك أنت لا شريك لك أنت لا شريك لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وأنت خير الغافرين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها قديمها وحديثها ليليتها ونهارها صغيرها وكبيرها. اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وذلة المتقين وإخبات الموقنين حتى توفانا على ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناسبة أهل التوبة وعزم أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الوراء وعرفان أهل العلم حتى نلقاك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المنتخبين الغر المحجلين الوقت المتقبلين. اللهم زينا بزينة الإيمان. اللهم إن قلوبنا ونواسينا
وجوارنا بيدك لم تملكنا منا شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ آج تک کی زندگی ہماری لاوالی پن میں گزری، غفلت میں گزری، نادانیوں میں گزری، تیری میری میں گزری. اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کا اعتراف ہے. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہمارے والدین کو معاف فرما دے. ہمارے اولادوں کو معاف فرما دے. ہمارے گھر والوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری بہوؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما دے. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. جو دنیا میں انہیں بھی معاف کر دے، جو دنیا سے جا چکے انہیں بھی معاف فرما دے. اے اللہ تجھے معافی بہت پسند ہے. یہ تیری خبر ہے اور تیرا وعدہ ہے اور تیرے نبی کا فرمان ہے کہ تو مانگنے والے کو محروم نہیں کرتا، مغفرت چاہنے والے کو واپس نہیں کرتا. ارے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. ارے مولا ہمیں نامہ اعمال میں سے مٹا دے، اعضاؤں کو بلا دے، جس دھرتی پر کہ اس کو بلا دے، فرشتوں کو بلا دے. اے اللہ ہمیں پاک صاف کر دے مولا. اے اللہ ہمیں پاک صاف کر دے مولا. اے اللہ رویا ناپاک ہے، رویا گندا ہے، لیکن مولا تیری معافی مل جائے تو مولا سب پاک ہو جاتا ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما کر ہمیں پاک صاف کر دے، ہمیں پاک صاف کر دے. اور اے مولا جب تک دنیا میں رکھیں ایمان پہ رکھ، اسلام پہ رکھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پہ رکھ. جب دنیا سے جانے کا نمبر آئے ایمان پہ خاتمہ فرما، اسلام پہ خاتمہ فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پہ خاتمہ فرما. اے اللہ ناگہانی موت سے، ڈوب کر مرنے سے، جل کر مرنے سے، دنیا بکتے بکتے مرنے سے، ایکسیڈنٹ سے مرنے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ سجدے والی موت نصیب فرما، اپنے نبی کے شہر کی موت نصیب فرما، اپنے راستے کی موت نصیب فرما، اپنی رضا والی موت نصیب فرما، اپنی خوشنودی والی موت نصیب فرما. اے اللہ اپنی رضا والی ہم سب کو موت نصیب فرما. اب اکتوبر خصوص میں خاتمے سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ اپنے اور اپنے نبی کی اپنی محبت ہمیں نصیب فرما دے کہ مولا میں گناہوں کے سبب سے شرم آنے لگے. اے اللہ اور اپنا اتنا خوف ہمیں نصیب فرما کہ ہمارے درمیان اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. اے اللہ دنیا میں امن و امان کو قائم فرما. اے اللہ دنیا میں بھائی چارے کو قائم فرما. اے اللہ دنیا سے لوٹ کسوٹ کو ختم فرما، ظلم ستم کو ختم فرما. اے اللہ خاص طور سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کو ٹوٹنے سے بچا دے، ہمارے اس ملک کا امن قائم فرما. اے اللہ بچے بچے کو ہدایت سے مالا مال فرما. اور اے اللہ پوری دنیا میں امن کو قائم فرما، بھائی چارے کو قائم فرما. اے اللہ کچھ بگڑے ہوئے لوگوں کو امن پسند نہیں ہے. اے اللہ دنیا میں فساد مچانا چاہتے ہیں، دنیا میں فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ تو ان سے نمٹ لے، اے اللہ ان سے نمٹ لے، وہ ہمارے لیے کافی ہو جا. ارے مولا ایسو سے زمین کو پاک کر دے. ارے مولا امن کو قائم فرما. ارے مولا ہماری ایمانی قوت نصیب فرما، اسلامی زندگی نصیب فرما، اسلامی معاشرت نصیب فرما، ایمانی سوچ، ایمانی معاشرہ، ایمانی بول نصیب فرما، اپنے وعدوں اور وعیدوں پر یقین نصیب فرما. ارے مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما، آپ کے حقیقی محبت اور عظمت نصیب فرما، سنتوں میں کامیابی اس کا یقین نصیب فرما. اے اللہ ہمارا جی چاہے نہ چاہے ہمیں مولا دین پر کھڑا فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں کھڑا فرما دے، آپ کے سنتوں پر کھڑا فرما دے. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ڈگر پر چھوڑ کے گئے تھے دوبارہ ہمیں اور پوری امت کو کھڑا فرما دے. اے اللہ یہ امت یوں ہی نہیں بنی تھی. اے مولا اس کے امت کے بنانے میں
آقا نے بڑی قربانیاں دی تھی، بڑی محنتیں برداشت کی تھی، گھروں میں چولہے 2 مہینے بند رہے، آگ نہیں جلی، ارے مولا کھود کی کڑیاں جب شہر مبارک میں گھسی، دندان مبارک شہید ہو گئے، اور اے مولا 70 صحابہ ایک وقت میں شہید ہوئے، حضرت حمزہ جیسا چچا کھویا، ارے مولا حضرت زینب جیسی بیٹی پریشان ہوئی، حضرت فاطمہ کے ہاتھ پہ گٹھے پڑے، اے مولا تب جا کر کے امت بنی، اے مولا اس امت کے ہاتھ پہ رحم فرما دے، اس امت پہ کرم فرما دے، فضل فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا مقدر فرما دے، اے اللہ ہمارا جی چاہے نہ چاہے، اے مولا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا دے، اور اے مولا نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما دے، دھیان پیدا فرما دے، اے اللہ پوری امت میں سب طبقوں میں 100% نماز کو حقیقت کے ساتھ زندہ فرما دے، اے اللہ جب سے امت سے نماز گئی ہے بے حیائی نے ڈیرے ڈال دیے، اے مولا نماز سے بے حیائی ختم ہوتی تھی لیکن امت نے نماز چھوڑی تو بے حیائی نے ڈیرے ڈالے، اے مولا امت کو دوبارہ نماز پہ کھڑا فرما دے، اے مولا نمازوں پہ کھڑا فرما دے، ہماری مسجدیں آباد فرما، عبادت گاہیں آباد فرما، اے اللہ اور ایسی نماز میں نصیب فرما جس نماز پر تیری طرف سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں اور تیری طرف سے مددیں اترا کرتی ہیں اور تیری طرف امت کے پنسنے کے راز کھلتے ہیں، ایسی نماز ہم سب کو نصیب فرما، آج تک کی جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جتنی کمزوریاں ہوئی ہیں، اللہ اسے معاف فرما دے، اور آئندہ جو وقت باقی ہے صحیح معنوں میں نماز پڑھتے ہوئے زندگی گزاریں، ایسے ہمیں توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جہالت سے نکال دے، علم کی روشنی میں زینہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے 24 گھنٹے اور ہماری پوری معاشرت اور ہمارے تمام شعبے جہالت کے ساتھ چل رہے ہیں، اے اللہ ہم نے علم کی طرف دھیان نہیں دیا، یہ ہماری کمزوری ہے مولا، یہ ہماری نادانی ہے، ہمیں مولا جہالت سے نکال کر علم کی روشنی میں تمام شعبوں میں چلنا مقدر فرما، قرآن سے شغف نصیب فرما، قرآن سے تعلق نصیب فرما، قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ قرآن کے لیے وقت نکالنا ہمارے لیے مقدر فرما، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے شفیع بنا، قرآن کو ہمارے لیے شفیع بنا، ارے مولا ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو حاملین قرآن میں سے بنا دے، سنت کا علمبردار بنا دے، دین کا داعی بنا دے، ارے مولا ہمیں غفلت سے نکال دے، مولا 24 گھنٹے کی زندگی غفلت میں جا رہی ہے، اے اللہ ہمیں ذاکر اور شاکر بنا دے، ذاکر شاکر بنا دے، قرآن کی پابندی سے تلاوت کرنے والا بنا دے، اور اے مولا ذکر و اذکار کرنے والا بنا دے، دعاؤں میں دل لگانے اور تو تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے، اور اے مولا دل معصومہ موقع بہ موقع پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں ذکر قلبی اور ذکر لسانی نصیب فرما دے، اے اللہ تیرا دھیان اور استعداد نصیب فرما، اور اے مولا ہمارے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنا، عمدہ سے عمدہ بنا، ہمیں اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اخلاق فاضلہ نصیب فرما، اخلاق سجیہ نصیب فرما، تقوی ہمیں نصیب فرما، توکل ہمیں نصیب فرما، صبر ہمیں نصیب فرما، شکر نصیب فرما، اے اللہ جنت کا شوق نصیب فرما، جہنم کا خوف نصیب فرما، اے اللہ تیرے دیدار کا شوق نصیب فرما، تیری ملاقات کا شوق نصیب فرما، اور اے مولا ہمارے اندر سے اخلاق رذیلہ کا ایمانہ فرما دے، حسد نکال دے، بغض نکال دے، اناد نکال دے، دنیا کی محبت نکال دے، اے اللہ انتقام کا جذبہ نکال دے، اے مولا شرارت کا جذبہ نکال دے، اے اللہ اخلاق رذیلہ کا ایمانہ فرما دے، اور اے مولا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، اے مولا حقوق کی پامالی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ایسا دنیا سے ہمیں لے جا کہ مولا پاک صاف ہو، اور اے مولا ہماری زندگی صاف ستھری ہو، ارے مولا تیرے سے ملنے کے شوق میں اے مولا ایسے آ رہے ہو کہ مولا تیرا استقبال ہو، ارے مولا ہم حقوق دے کر کے صاف ستھرے آ رہے ہو، ایسی زندگی ہمیں نصیب فرما، اللہ میں اخلاص و استخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، ہر عمل میں مولا اپنی نسبت نصیب فرما، ریا سے، نام و نمود سے، شہرت سے اے مولا ہماری حفاظت فرما، اللہ دین کے جتنے کام کاج ہے اے مولا ان میں اخلاص کے ساتھ چلنا نصیب فرما، پڑھنا پڑھانے میں اخلاص نصیب فرما، اے ان کے تعاون کرنے میں اخلاص نصیب فرما، پڑھنے میں اخلاص نصیب فرما، اللہ جتنے شعبے ہیں ان سب میں
اخلاص نصیب فرما. ارے مولا تمام شعبوں کی حفاظت فرما, مساجد کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, مدارس اور مکاتب کی حفاظت فرما, دعوت کے مراکز کی حفاظت فرما, دینی ٹھکانوں کی حفاظت فرما. ارے مولا ہر شعبے کو مخلصین کا عملہ نصیب فرما, ہر شعبے کو مخلصین کا عملہ نصیب فرما. ارے کریم مولا امت کے حال پر رحم فرما, امت کی زبوالی کو دور فرما. اے اللہ امت پور میں پھنس چکی ہے. ارے مولا اس کے تمام سہارے ٹوٹ چکے ہیں, اب اس کا کوئی سہارا نہیں بچا سوائے تیرے سہارے کے. اے مولا تو اپنا سہارا دے دے, مولا اپنا سہارا دے دے. اے مولا یہ حضور کی پیاری امت ہے, پیاری امت ہے. اے مولا اس پہ رحم فرما دے, کرم فرما دے, فضل فرما دے. اے مولا اس امت کو لوگ اس لیے نہیں ستا رہے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے, یہ روزہ نہیں رکھتے, یہ سنتوں پر نہیں چلتے, اس کے لیے نہیں ستا رہے ہیں. ستا اس لیے رہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں, یہ مسلمان کہے جاتے ہیں, یہ اسلام والے ہیں, اس لیے مولا ستا رہے ہیں. مولا اپنی غیرت کو جوش میں لے آ, اے مولا اپنی غیرت کو جوش میں لے آ. ان کے ستانے والوں میں اگر غیرت باقی ہے اور کچھ فطرت میں رغبت باقی ہے, ہدایت دے دے. اور اگر مولا ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے, مولا ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. اے مولا ان کی بلندار سجائے دے دے. اور اے مولا یہ امت بے سہارا ہو چکی ہے, ایک ابو بکر جیسا دے دے کہ مولا جو چولہے ہلی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پہ فیٹ کر دے. مولا ایک عمر جیسا دے دے کہ پوری دنیا میں ڈنکے کے چوٹ پہ اسلام کا بول بالا کر دے. اور جتنی تابوتی طاقتیں ہیں اے مولا یہ زیر و زبر ہو جائیں اور امت کے نام سے کانپ جائے اور شرارتیں چھوڑ دے. اور اے مولا ایک عثمان جیسا دے دے کہ شرم و حیا دنیا میں شرم و حیا کی چادر لے کر کے آئیں اور امت کو شرم و حیا کی چادر میں لپیٹ دے. بے حیائی عام ہو گئی ہے اے مولا, چھوٹوں میں بڑوں میں, پڑھے لکھوں میں ان پڑھوں میں مولا بے حیائی کا چرچا ہے, بے حیائی نے ڈیرے ڈالے ہیں. مولا عثمان جیسا دے دے کہ عثمان اپنی حیا کی چادر میں اس امت کو لپیٹ لے. اور مولا جہالت عام ہو گئی ہے, ایک علی جیسا دے دے کہ مولا دنیا کو علم سے بھر لے, علم کی روشنی سے بھر لے. اور مولا اقربا پروری عام ہو گئی ہے, عمر ابن عبدالعزیز جیسا دے دے کہ مولا اقربا پروری کو ختم کریں اور انصاف کو قائم کریں, جس کا حق ہے اس کو دے. ایسا ایک عمر ابن عبدالعزیز کو دے دے. مولا ظلم ستم عام ہو گیا ہے, عادل کی ضرورت ہے. اور مولا امت لڑے جھگڑوں میں پڑی ہوئی ہے, ایک حسن جیسا دے دے کہ امت کو چھوڑ دے, امت کو لڑنے سے روک لے. ایک حسن جیسا دے دے. اور مولا باطل دندرا رہے ہیں, ناحق کا لوگ ساتھ دینے والے کھڑے ہیں, ایک حسین جیسا دے دے کہ مولا تیرچا چلا دے. اور مولا باطل کو جو سبق سکھا دے. اور مولا ایسا ایک حسین دے دے. مولا کرم فرما دے, فضل فرما دے. مولا ایسا کوئی مسیحا دے دے کہ امت کو سنبھال دے, امت کو سنبھال دے. اے مولا امت پوچھتے ہوتی جا رہی, امت مولا پستی کا شکار ہوتی جا رہی. مولا ایسا کوئی انتظام کر لے کہ ان کے حوصلے بلند ہو جائے, مولا ان کے حوصلے بلند ہو جائیں, ایسا کوئی انتظام کر لے. ارے مولا باطل کو سرنگوے فرما اور حق کا بول بالا فرما, دنیا میں اسلامی نظام قائم فرما. اے اللہ دنیا میں اسلامی نظام قائم فرما اور حق کا بول بالا فرما, باطل کو ختم فرما. اور اے کریم مولا, اے کریم مولا خاص طور سے اہل غزہ اور اہل فلسطین کی مدد فرما. اے مولا ان کو دنیا نے چھوڑ دیا اور مولا ان کو اسلامی ممالک نے چھوڑ دیا, جن کے پاس فوجیں ہیں, جن کے پاس پیٹرول کے خزانے ہیں. مولا تو نے تو اس لیے دیے تھے کہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے استعمال ہو, وہ تو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. اے مولا ان میں غیرت پیدا فرما, اے مولا ان میں غیرت پیدا فرما, ہمیت پیدا فرما. اے اللہ ان کو صحیح روح قائم فرما. اے مولا اہل غزہ کی مدد فرما, ان کی نصرت فرما. اے مولا یہ مسجد اقصی کی آبادی کے لیے یہ ہماری طرف سے لڑ رہے ہیں. اے مولا ہمارے
لے اللہم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر دیارهم ومآثارهم واقطع دابرهم اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر اللہم اہلکهم کما اہلکت آدم و ثمود اللہم اہلکهم کما اہلکت آدم و ثمود اے اللہ تو نے ایسی عبرتناک سجائے دے رہتی دنیا دیکھ لے کہ جو مسلمانوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے جو کسی کو ستاتا ہے اس کو ایسی عبرتناک سجائے ملتی ہے اے اللہ تو ہمارے پہ رحم فرما کرم فرما فضل فرما احسان فرما اے اللہ جو کئی مسلمان ہیں اے اللہ ان کی جانوں کی مالوں کی دکانوں کی گھروں کی ٹھکانوں کی ان کے ایمان کی ان کے اعمال کی اے اللہ پوری حفاظت لے اے اللہ اپنے امان میں لے لے اپنی نگہبانی میں لے لے اپنے امان میں لے لے اپنی نگہبانی میں لے لے اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا اپنے سے راضی فرما دے اس رمضان کے مبارک مہینے کو ذریعہ بنا دے حق کے بول بالے کا اے اللہ باطل کے مٹنے کا حق کے غلبہ ہونے کا اے اللہ غزہ اور فلسطین کے آزاد ہونے کا مسجد اقصی کے آزاد ہونے کا اس رمضان کے مبارک مہینے کو مولا ذریعہ بنا دے اور اے مولا اس کو ذریعہ بنا دے ہمارے اس ملک میں باطل کے ختم ہونے کا اے مولا ٹینگے مارنے والوں کو ذلیل ہونے کا اس رمضان کے مبارک مہینے کو ذریعہ بنا دے مولا ہم پر کرم فرما دے فضل فرما دے احسان فرما دے اور اے مولا ہمارے جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے اس میں جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستقبلہ دائمہ نصیب فرما جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی شکل صورتیں پیدا فرما جو جس لائن سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما ارے کریم مولا یہاں پر شروع رمضان سے لے کر آج تک اور آخر تک جوان بچے اور بڑے اے مولا خوب خدمت کر رہے ہیں جماعتوں کی بھی کر رہے ہیں آنے جانے والوں کی بھی کر رہے ہیں لوگ خرچہ بھی کر رہے ہیں اے اللہ ان سب کی مدد فرما ان سب کی نصرت فرما اللہ انہیں ان کے بچوں کو ان کے بہو کو ان کے گھر والوں کو اللہ ان کے پورے خاندانوں کو پورا قبول فرما اے اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے ان کی آخرت بھی بنا دے اے اللہ ان کو کسی سے کچھ دینا نہیں تیری نسبت پر دینے آنے والے بندوں کی اے اللہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی اور اے اللہ مسجد میں کھوٹا پکڑنے والوں کی سب کی خدمت کرتے ہیں اور اے مولا ذرا برابر منہ نہیں بگاڑتے ہیں اے مولا ان کا ہمارے پہ احسان ہے اے مولا یہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اے مولا ان کی پوری مدد فرما اے اللہ ان کی اولادوں کو قیامت تک آنے والی اولادوں کو اور انہیں حاملین قرآن میں سے بنا دے سنت کا علمبردار بنا دے دین کا داعی بنا دے اور اے اللہ مدرسہ رشیدیہ کا جو بھی تعاون کرتے ہیں اے اللہ ان کی پوری مدد فرما اور ان کا پورا تعاون فرما اور ان کی پوری دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرما دنیا آخرت کا ان کو تکفل فرما اور اے کریم مولا جتنے اعتکاف میں بیٹھے اوپر نیچے اور اے مولا جہاں کہیں دنیا میں بیٹھے ہیں ان کے اعتکاف میں بیٹھنے کو قبول فرما اے اللہ اس کو نجات کا ذریعہ بنا زندگی کے پلٹنے کا ذریعہ فرما اپنے تعلق کے ملنے کا ذریعہ فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100% تابعداری کا ذریعہ بنا اور اے مولا پورے عالم میں ان کو ذریعہ بنا کر ہدایت کے فیصلے عام فرما لوٹ کچر کو ختم فرما ظلم و ستم کو ختم فرما اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اپنے سے راضی فرما لے اے اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے مولا خالی ہاتھ ہے ہم تجھ سے کیا جنت مانگے لیکن مولا تو کریم ہے مولا تو کریم ہے تو شکور ہے کریم استحقاق نہیں دیکھتا شکور استحقاق نہیں دیکھتا اے مولا اس لیے ہم تجھ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں تیرے نبی کے حکم کی وجہ سے کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما اللہ ہمارے گھر والوں کو گھر والیوں کو اے اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کو ہماری بہووں کو اے اللہ پوری امت کو جنت الفردوس نصیب فرما جہنم سے خلاصی نصیب فرما اے اللہ تو نے دیا ہی رمضان کا مہینہ اس لیے کہ تو ہمیں جہنم سے دور کرے گا ہمیں یقین ہے مولا یقین ہے اے مولا ہمیں جنت میں داخلہ دے دے جہنم سے دور کر دے قبر کے مسئلے کو ہمارا آسان فرما جنت کا باغ بنا دے جہنم کا گڑھا بننے سے حفاظت فرما اے اللہ پل صراط کے اوپر سے بجلی کی طرح گزار دے حشر کے میدان کی رسوائی سے بچا دے مولا سب اولین اور آخرین ہوں گے اے مولا
ہمارا پورا چٹھا کھلے گا. اے مولا کتنی شرم ہے اس سے پہلے ہمارے سب چٹھے بند کر دے مولا, پاک صاف کر دے. اے مولا پاک صاف کر دے. ارے مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تو حوض کوثر کا پانی نصیب فرما, جنت میں آپ کا پڑوس نصیب فرما. ارے مولا ہم وقت اپنا دیدار نصیب فرما. اے مولا دیدار نصیب فرما, دیدار نصیب فرما. اے اللہ جتنے رمضان کا مہینہ گزر گیا جو کمی کوتاہی معاف فرما, جو خیر تیرے توفیق سے وجود میں آئی اس کی آبیاری فرما, جو دین باقی ہیں عافیت کے ساتھ مولا پورے فرما, عافیت کے ساتھ اچھی طرح اس کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما اور اس کو قبول فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما, جن شرور سے پناہ چاہی پناہ نصیب فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. جزا الله عنا محمدا ما هو اهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.